لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں حج کس پر فرض ہے۔ یہ سلسلہ کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے اور یہ سلسلہ کب سے ہو رہا ہے؟ تو دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل پر 2014 سے مفتی علی اصغر عطاری مدظ اللہ العالی الحمدللہ عز وجل مسلمانوں کی خیرخواہی کے جذبے کے پیش نظر، نیکی کے دعوت کے پیش نظر اور آگہی کے پیش نظر یہ سلسلہ کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، آگاہی دی جائے، اور دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن یعنی حج جو کہ فرض ہے، اس کے متعلق آگاہی دی جائے کہ یہ حج کس پر فرض ہے اور کب فرض ہے اور کب کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ان احکام پر مشتمل سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ مفتی صاحب سے کرتے رہیں گے۔ مفتی صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پیارا سلسلہ حج ہی کے حوالے سے احکام حج کے عنوان سے شوال المکرم سے شروع کرتے ہیں اور پھر یہ ذی الحج تک یا ذی القعدہ کے آخر تک جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی حج کی ٹریننگ سے متعلق ہوتا ہے، حج کی تربیت سے متعلق ہوتا ہے کہ جو حجاج کرام حج پر جا رہے ہیں ان کی تیاری ہو، جو سکسیس کر گئے ہیں، جن کے نام قرعہ اندازی میں آ گئے ہیں اور اب وہ حرمین طیبین جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو شوال سے لے کر ذی القعدہ کے آخر تک یا ذی الحج کے شروع تک یہ سلسلہ ہوتا ہے، یعنی احکام حج۔ اس میں مفتی صاحب ماسٹر ٹرینر کے طور پر اسلامی بھائیوں کو، اور ظاہر سی بات ہے مدنی چینل پہ جاتا ہے تو ہماری اسلامی بہنیں بھی گھروں میں دیکھتی ہیں، اس سلسلے کے ذریعے حج کی تربیت فرماتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جبکہ پاکستان میں حج کے فارم جا رہے ہوتے ہیں تو مفتی صاحب یہ سلسلہ کرتے ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ 2014 سے ہو رہا ہے، اور ویسے تو مفتی صاحب کا کام یہی ہے شب و روز کا کہ شرعی رہنمائیاں فراہم کرتے ہیں، دارالافتاء میں تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سلسلہ ہے، اب اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، حج کس پر فرض ہوتا ہے، کیا احکامات ہیں، کیا اسباب پائے جائیں گے تو حج فرض ہو جائے گا، مالی کیفیت کیا ہوگی، صحت کی کیفیت کیا ہوگی، عمر کا تعین کیا ہوگا، اور دیگر بہت سارے سوالات کے جوابات بھی مفتی صاحب سے لیں گے، مفتی صاحب کی گفتگو بھی تمہیدی طور پر سنیں گے۔ لیکن سلسلے میں سب سے پہلے ایک بہت ہی پیاری درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا اور میں ابتدا اس طرح کروں گا کہ میڈیا کی تاریخ میں، میری معلومات کے مطابق میڈیا کی تاریخ میں اس نوعیت کا سلسلہ اور ان ایام میں اس عنوان کے تحت سلسلہ یہ مدنی چینل کا اور آپ کا خاصہ ہے، تو اس کو شروع کرنے کی وجہ کیا بنی اور وہ کیا مقاصد ہیں جس کے تحت آج یہ سلسلہ آپ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی فرضیت سے متعلق جاننا ان لوگوں پر ضروری ہے جو مالی اعتبار سے بالخصوص استطاعت رکھتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص جو ہے وہ حج کے دنوں میں جب حاجی جانا شروع ہو جائیں جی، اور ایک ذوق
کی فضا بنے اور پھر اسے خیال آئے کہ مجھے حج کرنا چاہیے. حج کے فارم بھرنے کے لیے سب سے بڑی جو پیچیدگی ہوتی ہے، جو ارادہ کر لیتا ہے کہ بھی میں نے فارم بھرنے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ فارم بھرنے کے لیے پاسپورٹ کی بھی حاجت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب پاسپورٹ ایک دم سے کیسے بنے؟ صحیح. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ فارم بھرنے کے لیے پاسپورٹ کی حاجت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. صرف پاسپورٹ آفس میں جا کے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دیں. ٹھیک ہے. اور اس پر جو ٹوکن ملتا ہے وہ ٹوکن لے لیں. ٹھیک ہے. وہ ٹوکن حج کے فارم کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ارجنٹ میں پاسپورٹ بنوائیں گے اور بھاری فیس دے کر بنوائیں گے. ٹھیک ہے. یا آپ سوچیں گے کہ میرا پاسپورٹ تو بن ہی نہیں سکتا، ٹائم کم رہ گیا ہے، لہٰذا میں حج پہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے. پاسپورٹ آفس سے اگر آپ ٹوکن حاصل کر لیتے ہیں جی پاسپورٹ کے ڈاکومنٹ کی ریسیونگ کا، جی، تو آپ حج کے فارم بھرنے کے اہل ہو جاتے ہیں. یعنی مفتی صاحب اگر پاسپورٹ آپ نے سبمٹ کرا دیا ہے اور وہ ان پروسیس آ گیا ہے اور آپ کو وہاں کے آفس سے ایک سلپ مل گئی، یہ ٹوکن مل گیا ہے کہ ہاں جی آپ کا پاسپورٹ اب جمع ہو گیا اور ایک مقررہ تاریخ پہ وہ ملے گا، ایک تو وہ روٹین ویلڈ کی ہے. کارروائی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ شناختی کارڈ جمع کروانے جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو ایک ٹوکن ملتا ہے. ٹھیک ہے. سلپ ملتی ہے. سلپ ملتی ہے، اس کو دکھا کر آپ واپس لیتے ہیں. صحیح. جب آپ شناختی کارڈ لینے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو ٹوکن ہے جب آپ پاسپورٹ لینے جائیں گے تو یہ ٹوکن دکھانا پڑے گا. سوائے یہ کہ آپ نے کوئی ڈاک کی سروس لی ہو کہ بھی میرے گھر پہ پہنچا دیا جائے، تو پھر ایک الگ صورت ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایام ہیں، ان ایام کے متعلق ہر وہ آدمی غور و فکر کرے کہ جسے تھوڑا سا بھی تردد ہے کہ اس پر حج فرض ہے یا نہیں. تو یعنی جس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مجھ پہ حج فرض ہو، جس کو 1% بھی محسوس ہو رہا ہے نا، 1%، تو اس کو یہ سلسلہ دیکھنا چاہیے. ویسے مفتی اب اتنا سارا مال و دولت ہوتا ہے، اسباب ہوتے ہیں، صحت ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے، لیکن کہاں لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ حج فرض ہے. ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، اگرچہ ایک کیفیت دوسری بھی ہوتی ہے. بعض اوقات کچھ غلط فہمیاں آ جاتی ہیں. ٹھیک. اور وہ غلط فہمیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کیا کہیے. اب میں ایک غلط فہمی کی طرف اشارہ کروں. مجھے کسی کا فون آیا، جی، ایک مسئلہ پوچھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور اگر کچھ سوتے ہوئے کرے تو یہ کیسا ہے؟ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. صحیح. اچھا، اب مسئلہ پوچھنے والے نے اگلا سوال یہ پوچھا کہ بالفرض وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور بارگاہ رسالت سے جو ہے نا مجھے شفقت مل رہی ہے، اور میں بالکل جو ہے نا اپنی کیفیات میں از خود یہ گمان کرتا ہوں. مطلب جو ایک تصور بیان کیا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر مدینہ منورہ کا تصور ہے، جی جی، اس کا تصور کرنا بہت ہی باعث بابرکت ہے. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کا تصور کرنا بہت مبارک ہے. لیکن اب آگے کا جو سوال ہے یہ ریڈ باؤنڈریز کو کراس کرتا ہوا نظر آیا. ٹھیک، آپ سے کیا گیا ہے سوال. ٹھیک، کہ اب وہ یہ شخص از خود یہ گمان کر لیتا ہے کہ گویا کے بارگاہ رسالت سے اس پر شفقت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ غلطی کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ غلطی کرتا ہے کہ لوگوں کو بیان بھی کرتا ہے کہ بارگاہ رسالت سے مجھ پر شفقت ہوئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنا ہوا. تو کیا ہے کہ ایک اچھا کام کرنے چلے تھے، لیکن پتہ نہیں کہاں سے مغالطہ آیا، کہاں سے کیفیات جو ہے نا وہ عجیب و غریب بنی، اور اس اچھا کام کرتے کرتے جو باؤنڈریز ہیں وہ کراس کر گئے. مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں شفقت ہے. اجمالاً تو شفقت ہے، مطلب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا، آپ کی وجہ سے ہزارہ نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیضیاب فرمایا ہے. اور ایک ہوتا ہے شخصی جو طور پر جو ہے نا یہ دعویٰ کرنا کہ میں حاضر ہوا اور مجھ پر شفقت ہوئی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متعین ایک فعل انفرادی حیثیت میں نہیں کر سکتے، ایک فعل منسوب کیا گیا کہ کیسے جات ہو سکتی ہے. تو حج کے حوالے سے بھی بڑی عجیب و غریب غلط فہمیاں ہوتی ہیں. جی میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا تو میں حج کیسے کر سکتا ہوں؟ جی میں جاؤں گا تو پورے فیملی کے ساتھ جاؤں گا، اکیلے کیسے جا سکتا ہوں؟ بچوں کی شادیاں کر دوں کیسے جا سکتا ہوں؟ یوں خود ساختہ قسم کے بہت سارے ایسے لوگوں کے اذہان میں سوالات آ جاتے ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں، خود ساختہ آزار آ جاتے ہیں، جن کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھ پہ تو آج فرض ہی نہیں ہے، مجھ پہ آج فرض ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو بہت بعید سمجھ رہا ہوتا ہے حج کرنے کے تعلق سے. تو اس طرح کے مغالطے آتے ہیں. تو ان مغالطوں کا ازالہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ سن لیں.
کہ وہ تعلیمات کیا ہیں, کس پر حج فرض ہوتا ہے. رخصت کی بھی صورت ہے, ایک سے بڑھ کر ایک صورت ہے, صحیح, کس پر نہیں ہوتا. پھر دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ حج فرض ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن جانا واجب نہیں ہے. ٹھیک, یعنی حج فرض ہو چکا, اب جانا واجب نہیں, جانا واجب نہیں, ایسی بھی صورتیں ہیں. ایک صورت ہے. جی ہاں. تو سب سے پہلے میں حدیث مبارکہ سے آغاز کرتا ہوں باقاعدہ. صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا, اے لوگو, تم پر حج فرض کیا گیا ہے, لہذا حج کرو. ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ جی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا. تو انہوں نے 3 بار اپنی عرض پیش کی. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا, خاموش رہے. پھر فرمایا, اگر میں ہاں کہہ دیتا ٹھیک تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بھی کمال رحمت ہے. کمال رحمت ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. کمال رحمت بھی ہے اور شان رحمت بھی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. شان رحمت یوں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض نمائندہ بنا کر نہیں بھیجا, قاصد بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ تشریعی اختیارات دے کر بھیجا ہے. جس چیز کو چاہے حلال فرما دے, جس چیز کو چاہے حرام فرما دے. یہ حلال و حرام آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہ ہو جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں. ٹھیک. اسی بنیاد پر فرمایا, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آپ نے آگے کثرت سوال سے منع فرمایا. اب ہم چلتے ہیں حج کی شرائط کی طرف. ٹھیک ہے. یعنی وہ شرائط جن کے پائے جانے پر حج فرض ہوتا ہے. یعنی مفتی اب یہ گفتگو جو ہوگی یہ بہت سارے سوالات کے جوابات اس میں آ جائیں گے. بہت سارے سوالات کے جوابات آ جائیں گے. تو ہم 2 حصوں میں گفتگو کریں گے. ٹھیک. پہلا حصہ وہ ہوگا کہ حج فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ وہ ہوگا کہ حج فرض ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا جانا واجب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں جانا واجب نہیں ہوتا, اللہ, تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت وہ ہوتی ہے. تو سب سے پہلی شرط ہے حج فرض ہونے کے تعلق سے جی اسلام. ٹھیک ہے. مطلب کہ مسلمان پر حج فرض ہے. صحیح. کوئی مسلمان نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اب اس سے یہ مجبور تو نہیں کیا جائے گا, تو اس کا جانا جائز ہی نہیں ہوگا, حرمین طیبین میں جانا جائز نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو اسلام جو ہے پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے. دوسری شرط یہ ہے, دیکھیں ہم رہتے ہیں دارالاسلام میں. ٹھیک ہے. دارالاسلام ہے, ٹھیک ہے, فرائض کا ہمیں علم ہے, واجبات کا ہمیں علم ہے. اس کی وضاحت تھوڑی ہو جائے. سپوز کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایک ایسا بندہ فرض کرتے ہیں جی, مثال کے طور پر الاسکا کے جنگلات میں رہتا ہے. صحیح. اور اسے کسی بھی طرح جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات سامنے آئی, اس نے ایمان قبول کر لیا. ٹھیک ہے. یا افریقہ کے کسی جنگلات میں رہتا ہے, تو چونکہ وہاں اسلامی جو حکومتیں کبھی بھی قائم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس تک جو تعلیمات ہیں وہ پہنچی ہی نہیں ہے. صحیح. مطلب کہ توحید کا اس نے اقرار کیا, رسالت کا اقرار کیا, ٹھیک, اجمالی طور پر ضروریات دین پر ایمان لاتے ہوئے مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے. تو علماء نے بیان کیا کہ دارالحرب کے اندر جو شخص رہتا ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کو فرائض کا علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ معذور ہوگا. صحیح. لیکن اگر وہ دارالاسلام میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, یا جہاں علماء موجود ہیں وہاں رہتا ہے, ٹھیک ہے, بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں لیکن وہاں علماء موجود ہوتے ہیں, صحیح, وہاں سیکھنے کے ذرائع موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ نو مسلم ہے, ٹھیک ہے, ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوتا. صحیح. تو جدی پشتی جو ہے وہ باتیں چلی آ رہی ہوتی ہیں, بالکل ٹھیک, فہم ہوتی ہے, ادراک ہوتا ہے, وہ ایک جدا گانا کسی نہ کسی انداز سے پہنچ رہی ہوتی ہے. فرض کیا ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے, کوئی شاذ صورت ایسے نکل آئے, اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ حج بھی فرض ہے, ٹھیک ہے, اس پر تو فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ دارالحرب میں رہنے والے کو یہ پتا ہو کہ حج فرض ہے. ٹھیک. تیسری شرط, ٹھیک ہے, چونکہ جو اسلامی تعلیمات ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر جو بوجھ عائد کرتا ہے جی, وہ ان کی حیثیتوں کے مطابق عائد کرتا ہے. ٹھیک ہے.
تو نابالغ جو ہے اسے مکلف نہیں بنایا گیا. صحیح. ایمانیات میں تو مکلف ہے، یعنی 7 سال کا جو بچہ ہے جی وہ ایمانیات میں مکلف ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو خطاب ہے فرائض کے تعلق سے، واجبات کے تعلق سے، اس میں اسے رخصت ہے. ٹھیک ہے. تو حج فرض ہونے کے لیے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ یہاں بھی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو. ٹھیک. اب لڑکا اپنی عمر میں بالغ ہوتا ہے، لڑکی صحیح. اپنی عمر میں بالغ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آگے شرائط آ رہی ہیں، صحیح. مطلب ساری شرائط جمع ہوں گی تو حج فرض ہوگا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شرط پائے گی تو حج فرض ہوگا. اب یہ تیسری ہے. یہ تیسری شرط تھی. ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے نابالغی میں حج کیا، مثال کے طور پر اس کے والدین سے لے گئے، صحیح. یا رہتا ہے وہیں ہے، ٹھیک ہے. بآسانی چلا گیا، حج کر لیا نابالغی کی حالت میں، تو ٹھیک ہے، اس کا وہ حج ادا ہو جائے گا. صحیح ہے. اور وہ حج ایک نفلی حج ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس کو لے جانا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر موقع ملتا ہے تو لے جایا جائے، بے شک بچے کی تربیت ہے اس کے اندر. لیکن اس کا جو حج ہے وہ نفلی حج ہوگا. ٹھیک. بعد میں جب یہ بالغ ہوتا ہے اور دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، بالخصوص جو مالی استطاعت کی شرط ہے وہ پائی جاتی ہے، جی. تو مالی استطاعت کی شرط پائے جانے پر، دیگر شرائط کے پائے جانے پر اس کو دوبارہ سے حج کرنا ہوگا. یعنی وہ اس کا فرض حج ادا نہیں ہوا. فرض حج ادا نہیں ہوا. ٹھیک. جو حج نابالغی کی حالت میں کیا گیا وہ فرض حج کی جگہ نہیں لے سکتے. ٹھیک. چوتھی شرط ہے جناب عاقل ہونا. ٹھیک. عقل مند ہونا. ٹھیک. مطلب جس طرح نابالغ غیر مکلف ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، مجنون سے مراد وہ مجنون جسے پاگل کہا جاتا ہے، ورنہ تو ہر دوسرے عاشق کو بھی مجنون کہہ دیتے ہیں لوگ، تو وہ مجنون یہاں مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس کی عقل جو ہے نا سلب ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. بے وقوف مراد نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ بے وقوف ٹائپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی والدین ان کو سودا سرف لینے نہیں بھیجتے، ٹھیک ہے. یا ان کو جو ہے وہ عقل سلامت نہیں ہوتی. نہیں، عقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عقل ہوتی ہے، کپڑے پہنتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا خلل ہوتا ہے عقل میں. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا خلل ہوتا ہے. تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی عمر سے 2-4 سال پیچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو پاگل نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ وہ نارمل شمار نہیں ہوتے، لیکن پاگل کی تعریف پر وہ بچے پورے نہیں اترتے. صحیح. اب ڈاکٹروں کی اصطلاح میں مختلف الفاظ ہیں اس طرح کے بچوں کے لیے بھی. تو اگر کوئی بیوقوف ہے یا سفیہ ہے تو اس کو پاگل نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. نہ سمجھ کہیں گے، نادان کہیں گے، عقل مند زیادہ نہیں ہے یہ کہیں گے. ٹھیک. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کے اندر عقل ہی نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پتھر اٹھا کر مارتا ہے کبھی کوئی آدمی، ٹھیک. کپڑوں کا ہوش نہیں ہے، دن ہے رات ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو جو پاگل ہے اس کی اپنی علامات ہوتی ہیں. صحیح. اچھا، یہ تو جنرلی مسئلہ ہے کہ جو پاگل ہے اس پر حج فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابتداءً پاگل نہیں ہوتے، لیکن عمر کا ایک حصہ آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے پاگل نہیں تھے، جب صحیح تھے تو کیا صورتحال تھی مالی اعتبار سے، ٹھیک ہے. بعد میں کیا صورتحال ہو گئی، تو اس کی پھر ایک پوری ڈیٹیل ہوگی. ٹھیک ہے. اس پر ہم گفتگو نہیں کر رہے. وہ ایک مختلف صورت ہے. مختلف صورتحال. صحیح. پانچویں شرط جو ہے وہ ہے تندرست ہونا. ٹھیک. دیکھیے، شریعت مطہرہ نے جی انسانی طبیعتوں کا کس قدر لحاظ کیا ہے اور شریعت میں کس قدر آسانیاں ہیں. جی. اگر کوئی مستقل لاچار ہے، مثال کے طور پر اندھا ہے، صحیح. دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، صحیح. بلکہ ایک ٹانگ سے معذور ہے، ٹھیک. دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں اس کے، ٹھیک ہے. اتنا بوڑھا ہے کہ سواری پہ چڑھ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. جیسے بس میں چڑھنا ہے تو چڑھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. خود سے نہیں چڑھ سکتا. خود سے چڑھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. فالج زدہ ہے. صحیح. لاغر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی اس کنڈیشن کے اندر ہے کہ جس کو لاچار ہم کہہ سکتے ہیں، اپاہج کہہ سکتے ہیں، صحیح. اس پر اصلاً حج فرض ہی نہیں ہے. ٹھیک. اس طرح اور عبادات کے اندر ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور کوئی مسافر ہو تو اسے رخصت حاصل ہے کہ وہ بعد میں قضا رکھ لے. ٹھیک ہے. سفر ہم اختیار کریں تو نماز میں تخفیف ہو جاتی ہے. ٹھیک. 4 کے بجائے 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو حج کے اندر تو مستقل جو ہے وہ تخفیف دی گئی ہے کہ اندھے پر، لنگڑے پر، ٹھیک ہے. ایسے بوڑھے پر جس کی تفصیل ہم نے بیان کی، جی. اصلاً حج فرض ہی نہیں ہوگا.
مفتی صاحب اب ہے یہ حج کس پر فرض، لیکن آپ کی گفتگو جس انداز پہ چل رہی ہے سوال قائم ہو رہا ہے، جیسے بعض اوقات یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور بڑی اس میں جبر ہے، لیکن اب جیسے ہم یہ سن رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہے، دیگر احکام کے بارے میں بھی رخصتیں ہیں، تو یہ تو بڑی رحمت ہے اور بڑی رخصت والی کیفیت پائی جاتی ہے حقیقتاً۔ اصل میں رخصت ہی رخصت ہے، آسانیاں ہیں، اور دیکھیں نہ کرنے والے کو تو ایک وقت کی نماز پڑھنا بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، اور جو عاشق نماز ہے وہ تو انتظار کرتا ہے کب نماز کا وقت آتا ہے۔ تو بات جو ہے طبیعتوں کی بھی ہے، انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی صلاحیت کر جاتی ہیں کہ اس کی طبیعت نیکی کی طرف مشغول ہی نہیں ہوتی، نہ وہ قرآن پڑھتا ہے، نہ علماء کی صحبت ملی، نہ دینی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کبھی واعظ و نصیحت سنی، نہ کبھی شوق پیدا ہوا، تو وہ دور ہی رہتا ہے، یعنی وہ نہ کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں۔ نزدیک رہنے والے کے دل میں سے وسوسے پیدا نہیں ہوتے، الحمدللہ، تو وہ جان رہا ہوتا ہے کہ شریعت کی حقیقت کیا ہے، حقانیت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، آسانیاں کتنی ہیں، دقت کتنی ہے، سب واضح ہوتی ہے، برکت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو شک ہے جی، اس پر کافی سوالات قائم کیے جا سکتے ہیں، تندرست ہونے والی پر۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ، جیسے یہ جو آزار بیان کیے گئے ہیں جی، یہ ایسے آزار ہیں کہ عام طور پر یہ مستقل نہیں ہوتے۔ اندھا ہونا مستقل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک آدمی پیدائشی اندھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں ٹانگیں نہ ہونا، بڑھاپا، ٹھیک ہے، یا اور آزار فالج وغیرہ ہونا، چونکہ یہ عارض ہونے والی چیزیں ہیں، بعد میں لاحق ہوتی ہیں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، اور بڑھاپا عمر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، پیدائشی نہیں ہے، پیدائشی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورتحال یہاں پر یہ آتی ہے کہ ایک شخص وہ تھا کہ جب یہ آزار نہیں تھے ساری شرائط پائی گئی، ٹھیک ہے، آگے بھی جو شرائط آ رہی ہیں بالخصوص مالی استطاعت، ٹھیک ہے، تو وہ پائی گئی، صحیح، ساری شرائط پائی گئی، صحت بھی تھی، مالی استطاعت بھی تھی، عاقل بھی تھا، بالغ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن حج نہیں کیا، ٹھیک ہے، بعد میں لاچار ہو گیا، صحیح۔ اس شخص کو مستقل رخصت حاصل نہیں ہوگی، مستقل رخصت سے کیا مراد؟ یعنی مکمل رخصت حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی حج اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس سے شریعت نے متبادل بیان کیا ہے، اب یہ اس پہ جو فرض ہو متبادل چکا صورت تھا، ہے جی، اس کو وہ کرنی ہوگی، جیسا کہ نماز میں متبادل صورتیں ہیں، ٹھیک، ایک آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے گا، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے گا، تو حج کے اندر بھی جو بیٹھ کے متبادل، نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے گا، یوں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے گا، اشارہ کرے گا، جی جی، تو حج کے اندر بھی متبادل صورت رکھی گئی اس شخص کے لیے، ٹھیک ہے، جب جوانی میں تھا، شرائط پائی گئی، صحت بھی تھی، مالی استطاعت بھی تھی، حج نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے دو صورتیں ہیں، اب اس کو متبادل دیا جا رہا ہے گویا کہ، جی، ٹھیک ہے، دو صورتیں یہ ہیں کہ اگر مال باقی ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات بڑھاپے میں مال بھی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اگر مال باقی ہے تو اس پر لازم ہے کہ کسی اور کو حج بدل کے طور پر بھیجے، صحیح، جب یہ ایسی کنڈیشن آ گئی کہ اب کوئی اور صورت پیدا نہیں ہونی، ٹھیک ہے، مطلب اب کوئی متبادل نہیں آنا، ٹھیک، بڑھاپا آنے کے بعد صحت کہاں آنی ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے، جب بڑھاپے میں آ گیا، اس عمر میں آ گیا کہ اب جو ہے وہ استطاعت نہیں آنی ہے، ایسا بعض بڑے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے جوان ہوتے ہیں، کہ داڑیاں ان کی سفید ہو جاتی ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہ پھرتیلے ہوتے ہیں، اور پھرتیلے ہوتے ہیں، اور کوئی عارضہ نہیں ہوتا ان کو، تو صرف بڑھاپا عارضہ نہیں ہے، جس طرح کے جو رمضان کے روزے ہیں اس میں بھی تفصیل بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ صرف بوڑھا ہونا کوئی عارضہ نہیں ہے، یعنی عمر کا فیکٹر مسئلہ نہیں ہے، اصل دیکھا یہ جائے گا کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، اس کے پاؤں سے چلا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، پاؤں سوجے ہوئے ہیں، پاؤں کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کیفیت کی بات کر رہے ہیں کہ سواری پہ سواری نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو اگر تو مال ہے تو کسی اور کو بھیجے گا، ٹھیک ہے، اور اسی کو کہتے ہیں حج بدل کے لیے بھیجنا، ٹھیک ہے، یعنی خود اب جو ہے نا وہ بدنی استطاعت نہیں رہی، ٹھیک، جانے پر قدرت نہیں، اب اس کو ٹھیک ہے، کسی اور کو بھیجے گا، بالفرض مال بھی نہیں رہا، صحیح، بڑھاپے میں پیسہ چلا گیا، صحیح، یا کوئی ایسا موقع آیا پیسہ چلا گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس پر وصیت کر کے جانا لازم ہے،
اب یہ وصیت کرے گا، وصیت کرے گا کہ جو میرا ترکہ میں چھوڑوں گا، جو مال و اسباب میں چھوڑوں گا، تو یہ ترکہ، یہ مال اسباب، اس سے جو ہے وہ تیسرے حصے کے اندر وصیت کر کے جائے کہ اس سے میری اولاد جو ہے خود حج کر لے یا کسی کو حج پہ بھیج دے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ پیسے پورے مطلب کہ حج کے اخراجات میں آ جاتے ہیں، صحیح ہے، تو اولاد پر لازم ہوگا کہ اس پر عمل کرے. ٹھیک ہے. پورے نہیں آ رہے تو پھر انہیں چاہیے کہ کچھ اور ملا کے والد صاحب کی طرف سے حج کرنے کے لیے جائیں. تو حج بدل کی 2 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے حج بدل فرض کی صورت، صحیح، اور ایک ہے حج بدل نفل کی صورت. ٹھیک ہے. اگر یہ 2 صورتیں پائی جائیں کہ وہ وصیت کر گیا ہے یا اس نے اپنی زندگی میں ہی عذر پائے جانے کی بنیاد پہ کسی اور کو بھیجا ہے، تو یہ حج بدل فرض کی صورت ہے. صحیح. اور اس کا پورا ایک اسٹرکچر ہے اور پورے جو ہے نا اصول و ضوابط ہیں. صحیح. اور کچھ احکام ہے، زیادہ نہیں، کچھ ایسے احکام ہیں ٹھیک حج بدل پہ جانے والے کو بطور خاص فالو کرنا ہوتا ہے. صحیح. البتہ ان دونوں کے علاوہ اگر کسی کے دل میں آیا کہ میرے والدین کی پتہ نہیں کیا مالی حالت تھی، ان کا حج فرض تھا نہیں تھا، چلو جو کچھ بھی تھا انہوں نے تو وصیت نہیں کی، نہ مجھے پتا ہے، پتا بھی ہو تو وصیت نہ کی ہو تب بھی یہ صورت ہوگی. ٹھیک ہے. چلو میں کسی کو بھیج دیتا ہوں ان کی طرف سے یا خود چلا جاتا ہوں. صحیح. تو یہ صورت بنے گی نفلی حج بدل کی. ٹھیک ہے. دوسری صورت. صحیح. تو یہ نفلی جو حج بدل ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ اسی کی طرف سے تلبیہ پڑھے، اسی کی طرف سے جو نا وہ احرام باندھے، سارے معمولات اپنی طرف سے کرے نفلی میں. ٹھیک ہے. آخر میں ثواب کر دے. مفتی ابھی حج بدل کون کر سکتا ہے اور کس سے کروانا چاہیے؟ حج بدل کون کر سکتا ہے، کس سے کروانا چاہیے؟ جی، یعنی جیسے حج بدل کروانا ہے، کسی کو اپنے والدین کی طرف سے کروانا ہے، تو اب وہ کس قسم کے فرد کا انتخاب کرے، اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، یا جیسے بیٹا ہے تو بیٹا کرے گا، ضروری ہے، کون کرے گا؟ جس پر خود حج فرض ہے نا، جی، اس کا حج بدل کے لیے جانا مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر اولاد پر کسی کا مطلب اس پہ حج فرض ہے تو اب وہ اپنے والدین کی طرف سے جائے گا تو مکروہ اولاد جائے یا اولاد کسی کو بھیج رہی ہے اس پہ خود فرض ہے. ٹھیک ہے. جتنی مالی استطاعت رکھتا ہے اس پہ خود فرض ہے، اور وہ اپنا نہیں کر رہا، کسی اور کو جا کے کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا. صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھیجنا ناپسند کیا گیا ہے، مکروہ تنزیہ ہے، ٹھیک ہے، جس نے پہلے حج نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ جس نے پہلے کیا ہوگا وہ بہتر طریقے سے حج کر پائے گا. صحیح. اب یہاں یہ ضروری تو نہیں ہے خیر کہ ایسے آدمی کو بھیجا جائے جو عالم فاضل ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ عالم بھی جب پہلے دفعہ حج کے لیے جاتا ہے تو بہرحال وہ عوام سے لاکھ درجے اچھا ہوتا ہے. ٹھیک، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. لیکن عوام میں سے کوئی ایسا ہے کہ جا چکا ہے، پہچان رکھتا ہے، حلال و حرام کی تمیز ہے، فرائض واجبات کو آسان انداز میں ادا کر لے گا، جس کو بھیجا جا سکتا ہے، ورنہ اہل علم کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. دعوت اسلامی آپ کی اس معاملے میں بھی رہنمائی کر رہی ہے الحمدللہ عز و جل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین ہیں یا آپ کے ایسے افراد ہیں کہ جن پہ حج فرض تھا لیکن نہیں کر سکے یا نہیں کروا سکے، تو اب اس صورت میں آپ اس نمبروں پر رابطہ کر کے اور آپ یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے مرحوم کی طرف سے حج بدل کروانا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی ایسے افراد کو منتخب کرے گی کہ جن کے ذریعے آپ کا حج بدل، اللہ کی رحمت سے امید ہے ایسے افراد ہوں گے جو کچھ دینی علم بھی رکھتے ہوں گے، جذبہ بھی رکھتے ہوں گے، اور دیانتداری کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حج بدل کریں گے. ہمارے ساتھ کالز بھی ہیں مفتی صاحب. میں ایک شرط اور بیان کر دوں. جی بالکل بالکل، کیونکہ بعض اوقات ان کالوں کا جواب آ جاتے ہیں. میرے بھی کئی سوالوں کے جواب آ ہی گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اگلی شرط کی طرف. ٹھیک ہے. یعنی جو ایک مرکزی شرط ہے، صحیح، من استطاع الیہ سبیلا، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو مرکزی طور پر جو نا وہ بیان کیا ہے. حج فرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. ٹھیک ہے. تو بدنی استطاعت بھی مطلب کہ چاہیے ہوگی، وہ ہم نے بیان کر دیا. دوسری چیز ہے مالی استطاعت، یعنی سفر حج کے واجبی اخراجات کی استطاعت رکھنا. حج کس پر فرض ہے؟ جی، اس میں سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا یہ موضوع ہے. میرا خیال ہے لوگ اپنے اوپر جو قیاس کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے ان کا، یا جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ اسی حوالے سے زیادہ ہوتی ہے. ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کروں. ٹھیک ہے. عوام کے ذہنوں میں جو پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، حج فرض ہونے کے لیے مالی استطاعت ضروری ہے. صحیح ہے. لیکن فرض حج ادا کرنے کے لیے مالی استطاعت ضروری نہیں ہے. مفتی صاحب یہ جملے ذرا بھاری ہو گئے، تھوڑی تفہیم فرمائیں آپ.
یعنی اصل میں آپ نے جامع معنی جملے ارشاد فرمانے کچھ تھوڑی ہمارے گفتگو یہ چل رہی ہے کہ حج کس پر فرض ہوگا. ٹھیک ہے. ہم جب یہ بیان کریں گے کہ جناب اتنی مالی استطاعت ہونی چاہیے، یہ مالی استطاعت ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ اس تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ ساری استطاعت پائی جاتی ہے، دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، صحیح، اور ایک آدمی حج کے لیے نہیں جاتا تو وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک. البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی غریب جا کے حج کر کر آ جائے تو اس کا فرض حج ادا ہی نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. اگر کوئی غریب شخص جو ہے وہ حج کر کر آ گیا ہے تو اس کا فرض حج ادا ہو سکتا ہے. 3 صورتیں بنتی ہیں. ٹھیک. یعنی کوئی ایسا شخص حج کرنے جاتا ہے جو بالکل جو ہے غریب ہے، کہیں سے بھی چلا گیا، ٹھیک ہے، کسی نے ترکیب بنا دی اس کی، 100 ہلے ہو سکتے ہیں، 100 راستے ہو سکتے ہیں. اس کی نوکری لگ گئی جدہ میں، وہ وہاں چلا گیا، موقع مل گیا، ٹھیک ہے، خرچہ ہی نہیں ہوا اس کا. صحیح. یا یہ ہے کہ اپنا جدہ میں بھی مالی استطاعت تو ظاہر بات آ سکتی ہے. شرط ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے وہ چلا گیا، کوئی ٹکٹ صورت پائی گیا، وہ پہنچ گیا. تو 3 صورتیں بنتی ہیں. جی. ایک تو یہ بنتی ہے کہ کوئی غریب آدمی جاتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں نفلی حج کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر امیر بھی یہ نیت کرے گا، ٹھیک ہے، اس کا بھی تو فرض حج ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی یہ نیت جو ہے بڑی اہم ہے. بڑی اہم ہے. ٹھیک ہے. مطلب جس کو بالخصوص فرض ہے جس پہ حج، تو اس کے لیے تو اور زیادہ اہم ہوگی. زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی مطلق جاتا ہے کہ بھی حج کرنے جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، خواہ وہ غریب ہو امیر ہو. ٹھیک ہے. تو علماء نے بیان کیا کہ اس کا فرض حج ہی ادا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی اس کا فرض حج ہی ادا ہوگا. جب اس نے اسپیسیفک نیت نہیں کی ہے تو اب فرض حج ادا ہوگا. صرف حج کی نیت ہے. ٹھیک کہ جی میں حج کرنے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ جی حج کرنے جا رہا ہوں. صحیح. احرام باندھا؟ جی حج کا احرام باندھتا ہوں. ٹھیک ہے. حج و عمرے کا احرام باندھتا ہوں. ٹھیک ہے. قران کی صورت میں. جی. تو ایسے آدمی کا فرض حج ہی ادا ہوگا، خواہ یہ غریب تھا، امیر تھا، استطاعت تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ باقاعدہ نیت کرتا ہے صحیح کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں، تو امیر ہو یا غریب ہو دونوں کا فرض حج ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جس غریب کا فرض حج ادا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے کسی بھی طرح جا کے حج کر لیا، صحیح ہے، مالی استطاعت نہیں تھی اس کے پاس. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ قرضہ ہے صحیح ہے، 5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، اور مالی استطاعت یہ کہتی ہے کہ قرضے سے زائد جو رقم ہوگی اس کو شمار کرتے ہوئے استطاعت پائی گئی یا نہیں پائی گئی اس بات کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس نے جو ہے وہ قرضہ ہوتے ہوئے حج کر لیا، ٹھیک ہے، یہ بھی سوچ پائی جا سکتی ہے. یعنی اتنی رقم پائی گئی کہ وہ کم تھی، فرض ہو ہی نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، کسی بھی طرح حج کر لیا. ٹھیک ہے، بعد میں اس کے پاس ماشاءاللہ بہت رقم آ گئی، صحیح، اور حج کے بعد تو رقم ویسے ہی آتی ہے، اچھا، حج کی برکتوں میں سے آئی ہے. اچھا، حج کرنے سے رقم آتی ہے. ایک روایت میں حج کرو غنی ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. حج کرو غنی ہو جاؤ گے. اللہ سعادت عطا فرمائے. تو خیر ہے، رقم کے لیے حج نہیں کرنا، بے شمار برکتیں ملتی، بے شمار برکت. تو اب غریب نے اگر حج فرض کر لیا ہے، بعد میں استطاعت آ گئی، مال آ گیا، وافر مقدار میں مال آ گیا، تب بھی اسے دوبارہ سے حج پر جانے کی حاجت نہیں ہوگی. ٹھیک. جو حج اس نے فرض کے طور پر کیا یا مطلق حج کی نیت سے کیا، صحیح، اس کا فرض حج ادا ہو گیا. ٹھیک. اب آتے ہیں کچھ اور مسائل کی طرف. ٹھیک. کسی نے کہا بھی چلے جاؤ میرے پیسے لے لو. ٹھیک ہے. تو اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک ہوتی ہے اباحت کی صورت، اباحت، کہ بھئی میں کروا دوں گا چلے جاؤ. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات مال حوالہ نہیں کیا گیا ہوتا ہے، صحیح ہے، بعض اوقات باقاعدہ جو ہے وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے، گفٹ دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی قرضہ نہیں تھا، صحیح ہے، 1-2 لاکھ روپے اس کے پاس سیونگ تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان سے تو حج نہیں ہوتا. صحیح ہے، کسی نے 5 لاکھ روپے دے دیے، ٹھیک ہے، قبضہ بھی دے دیا، صحیح، جو گفٹ یا ہبہ ہے اس کی صورت پائی گئی، ٹھیک ہے، مالک ہو گیا ابھی، مالک ہو گیا، تو اس پر ویسے ہی فرض ہو گیا. ٹھیک. اب یہ ضروری نہیں کہ جس کو گفٹ کیا جائے گا اس پر حج بھی فرض ہو جائے گا. مثال کے طور پر پہلے سے قرضہ اس کے اوپر، ٹھیک ہے، قرض دار ہے، صحیح، اس کو 5 یا 50 لاکھ بھی دے دے گا جب بھی اس پر حج فرض نہیں ہوگا. جب تک قرضہ ایسی صورت پائی گئی اگر، ٹھیک،
تو گفٹ کر دیا تب بھی تو اس پر باقی شاید تو نہیں پائی جا رہی. ٹھیک ہے. تو اگر ایسی صورت پائی جاتی ہے گفٹ کر دیا, صحیح, جیسا کہ زکوٰۃ کا ہیلا کیا جاتا ہے. زکوٰۃ کا ہیلا اگرچہ کہ وہ ایک شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جی, لیکن زکوٰۃ کا ہیلا اگر ایسے موسم میں کیا ہے جس میں مالی استطاعت کا اعتبار کیا جاتا ہے حج کے لیے, حج کے لیے, ٹھیک ہے, اور رقم بھی اتنی بڑی ہے, جب وہ مالک بنے گا تو حج فرض ہو جائے گا, اگرچہ کہ وہ ایک لمحے کے لیے مالک بنے. اللہ اکبر کبیرہ, مالک تو ہو جائے گا وہ, صحیح, حج تو فرض ہو جائے گا اس کے اوپر. صحیح. تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب مالی استطاعت کہتے کس کو ہے؟ ٹھیک ہے, حج کے لیے جس مالی استطاعت کا تذکرہ ہے ٹھیک ہے, وہ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی زکوٰۃ کے اندر ایک معیار ہے ٹھیک ہے, کہ بھئی وہ معیار یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو, 52 تولہ چاندی ہو, 52 تولہ چاندی کے برابر کیش ہو, یہ صورت ہو, یہ صورت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے, یا ان سب کو ملا کر یہ صورت پائی جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو حج کے حوالے سے بھی ایک معیار شریعت نے بیان کیا ہے. یہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہوئی اس پہ حج فرض نہیں ہوا؟ ضروری نہیں, دونوں کے معیار الگ الگ ہیں. 35-40 ہزار روپے جس کے پاس ہوں اس پر زکوٰۃ فرض ہونا ممکن ہے, پاسبل ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ فرض ہو, لیکن پاسبل ہے. صحیح, مطلب 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے جی, کتنی بنتی ہوگی آج کل؟ 35-40 ہزار, 650-700 روپے تولہ چاندی. تو اگر وہ قرض سے زائد ہے, حاجت اصلیہ سے زائد ہے, جو حوائج اصلیہ ہیں ان سے زائد ہے, ٹھیک ہے, تو وہ 35-40 ہزار روپے پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ٹھیک ہے, باقی شاید بھی پائے جائیں. مثال کے طور پر نصاب کا سال پورا ہو گیا, صحیح, رقم موجود ہے تو اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ٹھیک ہے, 35 ہزار روپے پر بھی. صحیح, لیکن 35 ہزار سے حج تو کیا عمرہ بھی نہیں ہوتا. بالکل ہے, صحیح. تو یہ تو الگ الگ باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اب حج کی مالی استطاعت, صحیح, کہ جو حج پہ جانے کا خرچہ ہے, ٹھیک ہے, اس خرچے کی استطاعت رکھتا ہو اس طور پر کہ جو قرض ہے اس سے زائد ہو. مثال کے طور پر قرض ہے 50 ہزار روپے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے پاس ہے 7 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. اچھا, بعض لوگ قربانی میں بھی اور حج میں بھی ایک کانسیپٹ رکھتے ہیں جو غلط فہمی پر مبنی ہے, ٹھیک ہے, کہ تھوڑا سا بھی قرضہ ہوا تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. اب قرض ہے تو بس نہ قربانی واجب ہے, ہم پر تو قرض ہے, ہم پر تو قرض ہے, ہم مقروض ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی وہ قرضہ نکال کر کیا بچ رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا نا. ٹھیک ہے, شریعت نے قرضے کی رعایت دی ہے. ٹھیک ہے, مائنس پلس دیکھیں گے, مائنس پلس دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اگر قرضہ مثال کے طور پر 7 لاکھ روپے ہے, صحیح ہے, اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں, ٹھیک ہے, تو 2 لاکھ روپے جو ہے وہ نکالے گا تو 5 لاکھ تو پھر بھی قرض بچے گا. ٹھیک ہے, حج تو فرض نہیں ہوگا پھر بھی. صحیح. تو صرف قرض ہونا کوئی معنی نہیں ہے, کوئی وجہ ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ قرض نکال کر, ضروریات زندگی نکال کر, اب ضروریات زندگی کیا, گھر میں راشن بھی ڈلوانا ہوتا ہے, یوٹیلیٹی بلز بھی ادا کرنے ہوتے ہیں, یہ سب ضروریات زندگی کہلاتے ہیں. تو ان سے فارغ ہو کر زائد پیسے موجود ہوں. ٹھیک ہے, اب ایک آدمی جو ہے وہ اس کی دکان میں اوزار رکھے ہوئے ہیں, صحیح, لوہار ہے, بہت سارے اوزار ہیں, ٹولز ہیں مختلف قسم کے, جن کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے. یہ ٹولز اس کی ضرورت میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے, حج کرنے, اخراجات اس کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو بیوی بچے ہیں پیچھے چھوڑ کر جائے گا ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. ٹھیک ہے, چلا تو جائے گا, سفری اخراجات ہیں, کماتا ہے, پورے ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑے بہت بچت کیے تو اس سے حج پہ چلا جائے گا. اگر ایسی صورتحال ہو کہ جو ضروری خرچہ ہے, مطلب کھانے پینے کا, کرائے کا گھر ہے تو کرائے کا, بجلی کا, اس کا خرچہ بھی پیچھے نہ بچتا ہو, عام طور پر 35-40 دن کے لیے حاجی جاتے ہیں, تو بھی ہم یہ کہیں گے کہ جو مالی استطاعت ہے وہ نہیں پائی جا رہی. صحیح, وہ خرچہ ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے خرچے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر طرح کا خرچہ موجود ہو. 10 شادیاں آ رہی ہیں تو جناب وہ بچوں کے کپڑے بھی بنوانے ہیں, اور عید آ رہی ہے تو عید کے بھی بنوانے ہیں. ضرورت کی حد تک خرچہ چاہیے ہوتا ہے, جو بنیادی اخراجات ہیں. بنیادی اخراجات ہیں. شریعت نے ایک اور چیز کا لحاظ کیا ہے. ٹھیک, کہ ہم نے قرض کو نکال دیا, ابھی قرض اس کے اوپر نہیں ہے. صحیح,
حج کا جو پیکج ہے اس کے پیسے بھی اس کے پاس ہیں. صحیح. جو چلا جائے گا تو پیچھے جو ہیں وہ اہل خانہ ہیں, ان کے لیے بھی اخراجات موجود ہیں, وہ کھانے پینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دکان میں جو سامان ہے وہ اگر بیچ کے چلا جائے گا تو آگے بعد میں آ کے کاروبار کیا کرے گا؟ نوکری پیشہ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک, یہ تاجر کے ساتھ ہے. ایسی صورتحال سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا تاجر کے ساتھ. تو شریعت مطہرہ نے بیان کیا کہ تاجر کے لیے اس شک کو بھی فالو کیا جائے گا کہ اس کے پیچھے اتنا مال بچتا ہو جس سے وہ تجارت باقی رکھ سکتا ہو. اب مفتی اب یہاں پہ یہ جیسے آپ نے تو فرمایا باقی رکھ سکتا ہو, لیکن بالفرض کسی کی دکان ہے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کاروبار ہے اس میں 10 لاکھ 20 لاکھ یا 50 لاکھ روپے کی اس کی انویسٹمنٹ ہے اور اس سے وہ اپنا کاروبار رن کر رہا ہے اور مارکیٹ کے مطابق جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے. لیکن اب جب وہ حج پہ جاتا ہے تو اب حج پہ جانے کے لیے بالکل پوری فیملی کو ہی لے کر جا رہا ہے, جو بھی ہے, میں نے مثال تو دے دی اتنے پیسوں کی, لیکن اب جب وہ حج پہ جا رہا ہے تو واپس آنے کے لیے اس کو کتنا مال ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا کہ 2 طرح کے افراد ہوئے. جی. ایک فرد وہ ہوا کہ اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹھیک, جا کر آ جائے گا, پیچھے کاروبار کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ٹھیک ٹھاک کاروبار چھوڑ کر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کے ذہن میں سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ کاروبار رقم میں نکالوں, کیا کروں, کاروبار کیسا رہے گا. اس آدمی کی بھی کچھ 75 صورتیں بنیں گی. صحیح. ایک آدمی وہ ہے کہ جو بروکری کا کام کرتا ہے, تھوڑا بہت مال رکھا, یا بہت کم مال رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی وہ ہے جو کروڑوں کا مال رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے, جی, لاکھوں کا مال رکھ کر کام کر رہا ہوتا ہے. جی. تو اس سوال کو ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے مسئلہ بتا دیا, ٹھیک ہے, اب جس کی جیسی کیفیت ہے وہ اس کے مطابق رہنمائی لے لے. صحیح. بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک تذبذب میں آئے گا. کچھ لوگ ہوں گے وہ ان کی کنڈیشن ایسی ہوگی کہ وہ تذبذب میں آئیں گے, کیا کریں کیا نہیں کریں. تو تذبذب سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جی کہ احتیاط کا راستہ اپنایا جائے. اگر قرض بھی لے لیا جائے جی تو بھی سہولت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. بھائی مثال کے طور پر ٹھیک ہے, اس کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میرا کام جو ہے نا 5 لاکھ کا ہے, کریانے کی دکان ہے. صحیح. اور 5 لاکھ کا پیکج میرے پاس پورا موجود ہے, گھر کے اخراجات بھی موجود ہے, پیکج کے پیسے نکال لیے, اخراجات کے پیسے نکال لیے, اور دکان میں سامان بھی 5 لاکھ کا ڈلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چاہ رہا ہے کہ جی جو میں نے پیکج کے 5 لاکھ نکالے ہیں اگر یہ دکان میں ہی شامل رہتے تو 10 لاکھ کا مال رہتا دکان میں. صحیح. میں نکال لوں گا تو تھوڑا سا فرق پڑے گا, تنگ ہو جائے گا, ہاتھ تنگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ ہر ایک آدمی کہے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ واپس آئے گا تو اس کا کاروبار ہی ختم ہو جائے گا. نہیں, تو خود دکان کے اندر ادھار چل رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو وہ تو پہلے ہی ہم نے رعایت دے دی ہے, شریعت مطہرہ نے رعایت دی ہے کہ اگر دکان کا بھی ادھار ہے تو وہ بھی قرضہ شمار ہوگا نا. ٹھیک. اس نے ادھار مال لیا ہوا ہے, وہ بھی جب یہ حساب کتاب بنائے گا وہ بھی مائنس ہوگا. قرض میں ٹھیک ہے, شمار ہوگا وہ بھی. تو بہرحال یہ شک ضرور ہے کہ یہ بھی رعایت دی ہے بلکہ پیچھے اتنا مال ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ کام چلا سکے. اب کتنا مال ہونا چاہیے اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے, ایز پر کنڈیشن, ایز پر صورتحال, ہر ایک کی مختلف صورتحال ہوں گی. دوسری صورتحال یہ ہے کہ پیکج مختلف طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پیکج سے مراد ہے کہ حج سفری حج کے لیے جو اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں, ہوٹل کے, کھانے کے, یہ ایکسپینسز. 2 طرح کے پیکج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک گورنمنٹ اسکیم کا پیکج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک پیکج ہوتا ہے پرائیویٹ اسکیم والوں کا. ٹھیک ہے. اچھا گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو وہ 2 سے 3 چیزوں کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے 2,70,000 روپے جی وداؤٹ قربانی. وداؤٹ قربانی. تو اب اس 2,70,000 میں کھانا پینا شامل نہیں ہوتا عام طور پر. تو اب کھانے کے پیسے بھی اس کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اگر شامل ہے تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی 2-3 دن کم از کم ایسے آ جاتے ہیں جس میں کھانا نہیں مل پاتا. صحیح. وہ سہولت ٹائمنگ میچ نہیں کر پاتی. ٹائمنگ میچ نہیں کر پاتی, اپ ڈاؤن اپسیٹ ہو جاتا ہے. لاکھوں لاکھ لوگ جب جمع ہوں تو سامنے والوں کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے ایسے موقع پر. تو کچھ نہ کچھ مطلب کہ 100-200 ریال 300 ریال کم از کم جیب میں ہونے چاہیے. یہ بنیادی ضرورت سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
کھانا آلریڈی دے بھی رہے پھر بھی اتنے اخراجات پھر بھی اتنے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں حج پہ جاؤں گا تو مجھے طائف جانا پڑیں گے. بعض برادریوں میں بالخصوص میمن برادریوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب لڑکی کے سسرال کے 25 آدمیوں کی سونے کی چیزیں آئیں گی جی اور فلاں رشتے داروں کو یہ طائف دینے پڑیں گے اور میرے پاس تو 25 لاکھ روپے ہونا چاہیے, 15 لاکھ ہونا چاہیے, 10 لاکھ ہونا چاہیے جب میں حج پہ جاؤں. جی تو اس طرح کے جو چیزیں یہ اپنے ذہن سے جن کو اخراجات میں شمار کر رہا ہے اس کا اعتبار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. بنیادی ضرورتوں کا اعتبار کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 طرح کے پیکج ہوتے ہیں. بڑی اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں. جی. ایک سرکاری پیکج ہوتا ہے, وہ عام طور پر سستا ہوتا ہے گورنمنٹ اسکیم کے تحت, لیکن وہ پیکج حتمی نہیں ہوتا, قرآن اندازی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ چلے جائیں, ہو سکتا نہ جائیں. ٹھیک ہے. دوسرا پیکج ہوتا ہے پرائیویٹ جو کاروان ہیں ان کے ذریعے لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹریول ایجنسیز کے تھرو آج کل کم از کم 4.5 لاکھ روپے تو ان کا ہوگا. ممکن ہے کوئی ہو تو 4.25 لاکھ میں ہو جائے گا. 4 لاکھ سے کم تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ذرا معلومات کر لے جائیں. ٹھیک ہے. مختلف ہے. اچھا, اب جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی وہ بڑی قابل غور ہے. جی. جس آدمی کے پاس جی پرائیویٹ کاروانوں سے جانے کی استطاعت ہے, ٹھیک ہے, اس کو رسک نہیں لینا چاہیے گورنمنٹ اسکیم کا. اگر یہ رسک لیتا ہے اور رہ جاتا ہے صحیح تو اس کی کوتاہی شمار ہوگی. ہاں, اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس نے یہاں کاغذات جمع کرا دیے, اگر رہ جاتا ہے تو اس کے پاس دوسرا آپشن رہے گا, پرائیویٹ والا آپشن رہے گا. ٹھیک ہے. اگر ایسی صورتحال ہے تو بالکل پیسہ اگر بچتا ہے تو بچایا جائے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی یہ تکیہ نہ کر لے کہ اگر گورنمنٹ اسکیم میں نام آ گیا تو چلا جاؤں گا, اگر نہیں آیا تو نہیں جاؤں گا, یہ نہ کرے. سب کا وہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اسکیم میں نام نہیں آتا, استطاعت ہوتی ہے, لاکھوں لاکھ روپے ہوتے ہیں, لیکن کہتے ہیں جی نام نہیں آیا ساڈا تو ہم نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کاروان چونکہ ہر جگہ فعال نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو گورنمنٹ اسکیم سے جانے کا جب معاملہ ہوتا ہے تو میڈیا پہ اس کی تشریح چل رہی ہوتی ہے, اخباروں میں اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں اور بالخصوص بینک اشتہارات دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بینکوں کے باہر جو ہے کہ بینک کے باہر اشتہار لگ جاتے ہیں, آگاہی ہو جاتی ہے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جانے کے راستے ہوتے ہیں. تو متبادل راستوں کی خبر رکھنا, ان راستوں کو اختیار کرنا, ان راستوں کی طرف جانا اپنے اس فریضے کے لیے بہرحال یہ ضروری ہوگا اگر تمام شرائط پائی جا رہی ہیں تو. ٹھیک ہے. شریعت نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی کہ جناب اگر آپ گورنمنٹ اسکیم سے رہ گئے تو کتنے ہی آپ مالی استطاعت رکھتے ہوں تو آپ پر حج پر جانا فرض نہیں ہوگا, آپ اگلے سال کا انتظار کریں, اگلے سال کا انتظار کریں, اس سے اگلے سال کا انتظار کریں. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, بیچارہ 3 سال سے برواتا رہا ہے پیسے. ٹھیک. سر اس کی مالی استطاعت نہیں ہے اتنی تو وہ رہ جاتا ہے, سر گورنمنٹ اسکیم کے رہ جاتا ہے. جس کی مالی استطاعت ہو, حج اس پر فرض ہو, اس کو پھر متبادل صورت ڈھونڈنی چاہیے. اب آخری مسئلہ مالی استطاعت کے تعلق سے جی وہ یہ ہے کہ عرب شریف میں رہنے والے جو لوگ ہیں, صحیح, حکومت جو ہے ان کو باؤنڈ کرتی ہے کہ آپ ہم سے اجازت نامہ لیں حج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اسے تصریح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تے صاد رے یا ہا, تصریح. اور وہ اجازت نامہ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ خیمہ دیتی ہے, ٹرانسپورٹ دیتی ہے, مینا میں ٹھہرنے کی جگہ, عرفات میں ٹھہرنے کی جگہ. ٹھیک ہے. آنے جانے کا جو ہے نا وہ شاید 1 آدھ دن کا آرڈر بھی دیتی ہو. ٹھیک ہے. تو اگر حکومت یہ نہ کرے اور پورا عرب آ جائے, ان کو تو پیسے خرچ ہونے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پیسے تو خرچ ان کے ہونے ہیں جو دیگر ممالک سے جائیں گے. صحیح. تو پورا عرب اٹھ کر آ جائے. صحیح. تو باہر والوں کو جگہ ہی نہ ملے. بالکل ایسے, اور افراتفری ہو جائے اور نظم و ضبط سارے برباد ہو جائیں. تو اس کے 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی ایک تعداد کنٹرول میں رہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر جو بھگدڑیں مچتی تھیں اور لوگ شہید ہوتے تھے, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی لوگ راستوں میں آ کر سو جایا کرتے تھے. خیمہ لیا ہی نہیں انہوں نے, راستے میں پڑاؤ ڈال دیا. ٹھیک ہے. اس پہ سختی شروع ہوئی جب سے, تو یہ اس طرح کے معاملات ہونا کم ہو گئے. نظم و ضبط قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی فیس مقرر ہو جاتی ہے کہ جناب 1500 ریال ہوں گے, 3000 ریال ہوں گے, 4000 ریال ہوں گے, 5000 ریال ہوں گے, ایز پر کنڈیشن. خیمہ ہلکا بھاری پیکج اس میں بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے.
اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں نہیں رہتا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے یا بہت قریب رہنے والے لوگوں کو فقہاء کرام نے بہت ساری رخصتیں دی ہیں، جیسے زاد راہ کے اخراجات کے حوالے سے، محرم کے تعلق سے، کئی چیزوں میں ان کو تخفیف حاصل ہے، رخصت حاصل ہے۔ قانونی معاملہ کیا ہوگا وہ جدا گانا بحث ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیگر جگہوں سے جو آنے والے لوگ ہیں لا محالہ جی مالی استطاعت کی یہ صورت بھی انہیں سامنے رکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب مزدور عام طور پر جاتے ہیں نا جی، پر شوق میں جاتے ہیں کہ چلو ہم جا رہے ہیں عرب شریف اور حج تو کر لیں گے اس بہانے، اب پہلے ہی وہ 5 لاکھ روپے ایجنٹ کو دے کر گئے ہوتے ہیں کسی سے قرضہ لے کر، صحیح، دور دراز کسی علاقے میں کام ملا ان کو، اب وہ ان پر تو فرض ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے تصریح کی فیس آ گئی، تو تصریح کی فیس ادا کرنے کی ان دور دراز رہنے والے علاقوں میں جو رہتے ہیں اگر کسی کو استطاعت نہیں ہوگی تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ ان پر حج فرض نہیں ہوگا، صحیح، اتنی قربت میں رہنے کے باوجود، مطلب اس ملک میں رہنے کے باوجود جی تصریح کی جو فیس ہے اس فیس کو مالی حیثیت میں شمار کیا جائے گا، جس طرح ہم یہاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اخراجات تو ہیں جس طریقے سے ہم یہاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی جگاڑ تو بہت سارے راستوں سے نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو، آپ کا 1 لاکھ میں حج ہو جائے گا، صحیح، لیکن ان سارے ہیلے بہانوں کو لے کر علماء یہ نہیں کہتے کہ آپ اس راستے سے جاؤ 1 لاکھ روپے میں جب بھی آپ پر حج فرض ہوگا، کبھی بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے، بلکہ جو ایک پراپر طریقہ ہے اس کو سامنے رکھ کر حج فرض ہونے کا جو معاملہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی یہ معاملہ بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے، بس ایک شرط اور رہ گئی، جی جی، پھر ہم کاغذ لیتے ہیں، تو 6 شرائط ہوئی ہماری، 6 شرائط ہو گئی، ٹھیک ہے۔ 7ویں شرط جی 7ویں شرط یہ ہے، مالی استطاعت کا مخصوص اوقات میں پایا جانا، یہ 7ویں شرط ہے، ٹھیک، اب اس سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر حج کا مہینہ گزر گیا، محرم آ گیا، ٹھیک ہے، کسی کا پرائز بانڈ کھل گیا، صحیح، یا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وراثت مل گئی، وراثت مل گئی، اتنا مال مل گیا، حج فرض اس پر ہو گیا، ٹھیک ہے، اب جو ہی ربیع الاول آیا اس نے گھر خرید لیا رہنے کے لیے، صحیح، تو رہنے کا گھر بنیادی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو بیان کیا تھا جو ضروریات زندگی ہیں ان سے زائد ہو، جی جی، اس نے گھر خرید لیا تو اب شریعت اس کو یہ نہیں کہے گی گھر کو بیچ کے حج پہ جاؤ، ٹھیک ہے، بنیادی ضروریات جو باقی، بنیادی ضروریات باقی ہیں، لیکن حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، صحیح ہے، اس موسم میں اگر کسی کے پاس پیسہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس پر حج کرنا فرض ہوگا، یعنی یوں سمجھوں میں اگر محرم میں میرے پاس پیسے آئے کہیں سے 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ یا 5 لاکھ ہی آ گئے، تو کیونکہ وہ محرم ہے اور حج کا سیزن یا حج کا جو وقت تھا وہ گزر نہ تو حج کے مہینے پائے گئے اور نہ ہی حج پہ جانے کے جو مواقع ہیں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، ابھی وہ موجود نہیں ہے، تو ابھی تو میرے اوپر فرض نہیں ہے، اب ربی نور شریف میں میں نے اس کو کسی بنیادی ضرورت میں استعمال کر لیا ہے، ضرورت میں استعمال کر لیا یا پیسے چلے گئے، نقصان ہو گیا، جو بھی ہوا، پیسے نہیں رہے، پیسے نہیں رہے، حج کی تیاری جن دنوں میں ہوتی ہے جو بھی قانونی تقاضے ہوتے ہیں وہ آئے، اب ان دنوں میں اگر پیسے آ گئے ہیں اتنے تو اب فرض ہوگا، اب اس بندے کے پاس ان دنوں میں پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ پچھلے سالوں میں ایسا ہوا کہ ان دنوں میں پیسے تھے اس کے پاس، اس پر حج فرض ہوا ہی نہیں، ٹھیک، لیکن ان دنوں میں جو فارم بھرے جانے کے دن ہیں جی، ان دنوں میں اگر پیسے ہیں تو جو ہے وہ حج فرض ہوگا۔ مفتی صاحب جیسے ہمارے یہاں سے اگر لیں تو ہمارے یہاں حج کے نارملی جو معلومات ہے وہ یہی ہے کہ جیسے، اچھا، اس شرط کو لے کے نا ہر ملک کا ڈفرینٹ نظام ہے، صحیح، تو اب یو کے جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں تو ہفتہ پہلے بات ہوتی ہے ان کا حج پہ جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حج سے 1 ہفتہ پہلے پتہ چلتا ہے کہ جناب حج پہ جا رہے ہیں، تو ان کے یہاں ویزا وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے یہاں تو افسوسناک مقام ہے، جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ حج کے پیسے بھی سود پہ رکھے جاتے ہیں، اللہ، یہ بھی اطلاعات ہیں، اور پہلے سے لے لیے جاتے ہیں تو سود لیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ یوں 4-5 مہینے پہلے پیسے لے لیے جاتے ہیں، بعض ممالک میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض ممالک میں یہ ہے کہ آخری وقت تک بھی جانے کا جو موقع ہے وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب خود عرب شریف میں تصریح وغیرہ کا جو معاملہ ہوگا جی وہ کوئی رجب شعبان سے تھوڑی ہوگا، وہ تو ہاتھوں ہاتھ ہی شاید ہوتا ہے، ممکن ہے بعد میں ہوتا ہو، وہاں بھی ہوتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم پیریڈ کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے، کلوز ہو جاتا ہے، تو جہاں جیسا موقع، تو اصل اعتبار ہے اس موقع کے موسم کا
ٹھیک ہے، جس موقع میں حج پر جانا فرض ہے. ٹھیک ہے. اچھا مطلب یہ پیسوں کا جیسے آپ نے کہا کہ سودی کاموں میں اگر لگا دیتے ہیں تو جو جمع کرا رہا ہے اس کی نیت تو حج پر ہی وہ جانے کی. دیکھیں مکلف نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، وہ بڑی اس سی نے امانتاً رکھوائی ہے. اب اس کے رقم کا کوئی غلط استعمال کرتا ہے ٹھیک تو وہ خود ذمہ دار ہے. ہے، جیسا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہم یہی کہتے ہیں اس کے اوپر کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر آپ پیسے رکھواتے ہیں تو آپ نے اس نیت سے رکھوائیں کہ میں اپنی رقم کو حفاظت کے ساتھ رکھ رہا ہوں. آپ نے کوئی سودی معاہدہ نہیں کیا تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوانا پیسے وہ جائز ہوگا. ہمارے ساتھ کالز بھی ہیں اور ٹیکسٹ میسیجز کی صورت میں بھی سوالات آ گئے. کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ میسیجز بھی لینے کی کوشش کریں گے. جی میں رحیل اتاری کویت سے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے اپنے والدین کو حج کرانے کے لیے بولا ہے کہ میں آپ کو اس سال حج پہ بھیج دیتا ہوں، تو انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کی طرف سے ہمارا حج ہو گیا، ہم بیمار ہیں تو نہیں اتنا جو نا وہ مشقت نہیں کر سکتے. تو اس میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے برائے مہربانی اس کا جواب عطا کریں. جی مفتی. دیکھیں ان کے والدین کی دو صورتیں بنتی ہیں کہ ان پر خود حج فرض ہے یا کبھی رہا ہو، ٹھیک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہے کہ ان پر خود حج فرض ہے یا ماضی میں رہا ہے، اب پیسے نہیں ہیں، جی تو ان پر حج پر جانا تو فرض ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر صورت یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو فقہا نے یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے، بہار شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے جی کہ کوئی دوسرے کو آفر کرے ٹھیک کہ ہے. میری طرف سے تم حج پہ چلے جاؤ، صحیح. تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس آفر کو قبول کرے. ٹھیک ہے. اس پر یہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر والدین کی مالی حیثیت ایسی رہی ہے کہ ان پر حج کبھی بھی فرض نہیں رہا، ٹھیک ہے. تو اب بھی بیٹے کی رقم کی آفر اگر کی گئی ہے جی جی تو والدین پر حج فرض نہیں ہو جائے گا. صحیح. تو والدین کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے تم نے آفر کرنی تھی کر لی، اللہ تعالیٰ برکت دے، ہم حج پہ نہیں جا پائیں گے. کوئی بھی اس میں مختلف آزار ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے کی مالی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات تو سستی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات واقعتاً امراض ایسے ہوتے ہیں وہ جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. دیکھنا چاہیے کہ اگر جا سکتے ہو تو جانا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا مفتی یہ تو یہ نا کہ ہم آپ کو حج کرا رہے ہیں، اگر کسی نے پیسے ہی دے دی تو وہ جیسے آپ ہم نے بیان کیا تھا نا، جی اگر صورت وہ پائی گئی ہے کہ ہبا کی صورت پائی گئی ہے، جی قبضہ ہو گیا، اور باقی جوانب سے بھی دیکھا کہ مالی استطاعت کی جو شرط ہے باقی شرائط بھی پوری ہو رہی ہیں، وہ ساری پوری ہو رہی ہے اور جو دیگر شرائط ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں، تو فرض ہوگا جا کر. ٹھیک ہے. جی مزید. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک شخص تھا جس کے اوپر گزشتہ سال میں حج فرض تھا، تو اس نے رقم بھی جمع کرائی لیکن اس کا قرآن دادی میں نام نہ ہی آیا. لیکن اس سال صورت یہ بنی کہ ان کا کاروبار تو ہے لیکن وہ کچھ مقروض ہو گئے ہیں، تو آیا کہ اب بھی ان پر وہ حج فرض ہوگا یا نہیں؟ اگر ہوگا تو کس طرح اس کی صورت ہوگی ادا کرنے کی؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں اس شخص کے پاس جب استطاعت نہیں رہی جی تو اب اس کے سامنے دو راستے ہیں. ٹھیک ہے. مالی استطاعت نہیں رہی، بدنی استطاعت تو ہمت ہے، کر صحیح. سکتا ہے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہ انتظار کرے. ٹھیک ہے. اب جو انتظار کرے گا وہ عذر کی بنیاد پر ہوگا. ٹھیک. پیچھے جو غفلت ہوئی وہ ہوئی، ٹھیک ہے. وہ جدا گانا معاملہ ہے، اس کوتاہی کا ارتکاب تو ہوا ہے، ٹھیک. توبہ کرے اس سے. اب پیسے نہیں ہیں تو اب ایک عذر بہرحال ہے، انتظار کرے گا. ایک یہ راستہ ہے. وہ وقت آ جاتا ہے کہ اب جانا ممکن نظر نہیں ہے، بڑھاپے میں آ گیا، ٹھیک. ٹانگیں جواب دے گئیں، عذر کی وہ کیفیات آ گئیں کہ بدنی استطاعت بھی نہیں پائی جاتی، جی مال بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وصیت کرے گا. ٹھیک ہے. ہم نے جو پورا نقشہ کھینچا نا کہ جناب گھر بیچنا ضروری نہیں ہے اور برتن بیچنا ضروری نہیں ہے، مالی حیثیت اور کے تعین. اوزار بیچنا ضروری نہیں ہے، اور دکان میں اتنا سامان ہو کاروبار کے لیے کہ جس سے آگے کاروبار کر سکے. ٹھیک. تو یہ ساری جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں، یہاں ایک بینیفٹ اسے دیا گیا ہے کہ بنیادی ضرورتوں سے زائد جو چیزیں اس کا اعتبار کرے. ٹھیک. جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی اپنی ضرورتوں سے سب چیزیں فارغ ہو گئی. صحیح. اب ورثہ کو ملنی ہے. بالکل ایسے ہی. اب اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ یہ وصیت کرے
ورثہ کا جو حق ہے جی وہ تہائی مال کے علاوہ میں جو ہے نا وہ حق متعین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 1/3 استثناء. 1/3 استثناء تو نہیں ہے لیکن استثناء کیا جا سکتا ہے. صحیح. اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس کا رائٹ اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اگر سارے مال کی وصیت کرنا چاہے رائٹ نہیں ہے. ٹھیک. 1/3 کا رائٹ ہے اس کے پاس. تو پھر یہ وصیت کر جائے گا مجھ پر حج فرض تھا, میں حج نہیں کر سکا, میرے طریقے سے حج کروایا جائے یا کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ صورت بنے گی. ٹھیک. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی احمد آباد سے فاروق اتاری عرض کر رہا ہوں. حضور سوال یہ ہے کہ جیسے دو افراد یعنی عموماً ہمارے یہاں ہوتے ہیں میاں بیوی حج پر جاتے ہیں, تو اب اکیلا جا سکتا تھا, اتنی رقم تھی, مگر وہ پھر برا لگتا ہے نا اپنی بچوں کی امی کو نہیں لے جائے گا, لوگ تانے دیتے. اب دونوں ساتھ میں جائیں گے تو اگلے سال جائے گا, تھوڑی اور رقم جمع کر لے گا, تو پھر ایسا کرنا کیسا, کیا وہ گنہگار ہوگا؟ جی مفتی صاحب. بلا شبہ ایسا آدمی گنہگار ہوگا. وجہ یہ ہے کہ عورت جی پر ایک پیریڈ وہ بھی آتا ہے اس میں نماز فرض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ناپاکی کے ایام میں اس پر نماز فرض نہیں ہوتی, مرد پر فرض رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور رمضان آ گیا, عورت کے وہ ایام آ گئے تو وہ بعد میں روزے رکھے گی. ٹھیک ہے. مرد رکھے گا. ٹھیک ہے. اچھا, مرد پر مال ہے, قربانی واجب ہے, زکوٰۃ واجب ہے, عورت پر مال نہیں ہے, واجب نہیں ہے. شریعت نے جب بدنی عبادات کے اندر, مالی عبادات کے اندر انفرادی حیثیت کا لحاظ رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو حج کے اندر بھی انفرادی حیثیت کا لحاظ رکھا ہے. صحیح. جب بندہ مکلف ہے, بندہ جو ہے وہ عبد ہے, حکم جو دیا گیا اس پر پیروی کرنا اس کی ذمہ داری ہے, تو جب اس کی استطاعت ہو گئی تو یہ اب کوتاہی کا مرتکب نہ ہو. یہ نہ سوچے کہ میرے والد صاحب نہیں گئے میں کیسے جاؤں, والدہ نہیں گئے میں کیسے جاؤں, بیوی بھی چھوڑ کر کیسے جاؤں. شریعت کا حکم ہے, اس پر فرض ہو گیا, اس کو جانا پڑے گا. اچھا مجھے اس میں اب ان افراد کو جن کے بھی آپ نے نام لیے, والدین ہیں, زوجہ ہے, تو اب ان کا کیا کریکٹر اور رول ہونا چاہیے کہ ایک شخص پہ حج فرض ہو گیا, اب یہ بھی محسوس ہو جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے, جب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں لے کے گیا, یہ محسوس ہو رہا ہے, تو یہ بیچارہ خود نہیں جا رہا باوجود فرض ہونے کے, تو یہ بھی محسوس ہو ہی جاتا ہوگا. تو ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دعائیں دے کر بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ حج کرنے جا رہا ہے. اللہ, والدین تو دیکھیں بچے کی ترقی سے خوشی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ. بچے کو روزگار لگتا ہے, خوش ہوتے ہیں. بچے کی مالی حیثیت بہتر ہوتی ہے, خوش ہوتے ہیں. تو چونکہ حج کا تعلق دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ بالخصوص مالی حیثیت سے ہے. ٹھیک ہے. اس طرح زکوٰۃ جو ہے اس میں انفرادی حیثیت کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے. والدین پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے, بیٹے پہ فرض ہے, وہ نکال رہا ہے. ٹھیک تو اسی طریقے سے والدین پہ حج فرض نہیں ہے, بیٹے پہ فرض ہے, تو بیٹا حج کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں والدین کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, نہ اہل خانہ کو ناراض ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد رفیق ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب سرکاری نوکری کرتے تھے اور جب ریٹائر ہوئے تو انہیں پیسہ ملا, اس وقت گھر بھی ہمارے پاس نہیں تھا, تو کیا میرے والد صاحب پر حج فرض ہو گیا ہے یا نہیں؟ ارشاد فرما دیں. جواب. دیکھیے, ریٹائرمنٹ میں ہر آدمی کو الگ الگ پیسہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو کم ملتا ہے, کسی کو زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب پہلا سوال تو یہ کہ کتنا پیسہ ملا. صحیح. اور وہ اگر جائز پیسہ تھا اور ایسی صورت تھی کہ حج کر سکتے تھے, جی, تو حج تو بہرحال ان پر فرض ہوگا. ٹھیک. یعنی مثال کے طور پر ان کو 3 لاکھ روپے ملے. اچھا 15-20 لاکھ. 15-20 لاکھ. اچھا 15-20 لاکھ ملے, ان پہ کوئی قرضہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. این ممکن ان پہ کوئی قرضہ ہو. ٹھیک ہے. قرضہ بھی نہیں تھا اور وہ 15-20 لاکھ میں تو آرام سے ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میں اپنا گھر چکے میں نے لینا ہے, جی, اور گھر بنیادی ضرورت میں, لہذا یہ اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں. نہیں, گھر لے لیا, پیسے کنورٹ ہو گئے, وہ ایک الگ صورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن گھر لینے کے لیے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں, جی, بہرحال اس کے آنے سے حج فرض ہوگا, لیکن اس وقت ہوگا کہ جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال بیان کی ہے محرم ربیع الاول والی, کہ یہ پیسے کب تک رہے. ٹھیک ہے. شاید ہند سے بات کر رہے ہیں, محسوس تو یہ ہوا ہے. تو ربیع الاول میں تو فارم بھرے نہیں جاتے, فارم بننے کا سلسلہ ہوتا ہے رجب شعبان میں, اور ان کا بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پیسے
آئے اور پہلے خرچ ہو گئے یا گھر لے لیا تو ایک الگ صورت ہے. صحیح. لیکن اگر وہ موسم آیا ہے کہ جس میں حج پہ جانے کا موقع ہوتا ہے, یعنی فارم بھرے جانے کا موقع ہوتا ہے, وہ موسم آیا اور پیسے رکھے رہے, حج نہیں کیا, حج بہرحال ان پر فرض ہوگا. مفتی ایک مدنی گلدستہ بھی ہے ہماری مجلس کے حوالے سے, وہ بھی انشاءاللہ لیں گے. اچھا, اب ان کا ایک اور سوال رہتا ہے جو انہوں نے کیا نہیں. اب ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جس طرح کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ معلومات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو لوگ وصیت کر کے نہیں جاتے. ٹھیک ہے. اب ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میرے والد صاحب نے تو وصیت بھی نہیں کی, صحیح, کنڈیشن بھی ایسی کہ فرض ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال جب وصیت نہیں کی تو اولاد پر کرنا واجب تو نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اگر اولاد نے اپنا حج کر لیا ہے, فرض حج کر لیا ہے اپنا, جی, اور یہ دوبارہ والد صاحب کی طرف سے جانا چاہتے ہیں, تو بہت اچھی بات ہو گئی. سبحان اللہ. وصیت کی اہمیت بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے, اللہ کرے ہمیں یہ اسلامی احکام جو ہیں, مطلب ایسا لگتا ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں نا, سچی بات ہے, میں سوالات روک رہا ہوں اپنے, ایک ایک شیخ پہ جو ہے سوالات نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جی, مزید کال دیجیے. محمد عدیل اتاری, باب المدینہ, کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, آپ کا سلسلہ حج کس پر فرض ہے بہت ہی زبردست آپ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب, آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ اگر کسی نے حج کر لیا مگر اس پر حج فرض نہیں تھا جو اس کے شرائط ہوتے ہیں, اور اس نے حج کر لیا, تو کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ زندگی میں ایک بار اس نے کرنا ہوتا ہے, یا بعد میں جا کر اگر وہ حج کی استطاعت رکھتا ہے, اتنا مال آ جاتا ہے, مزید جو بھی اس کی شرائط ہیں, یا اس کو پھر کرنا پڑے گا حج؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ حج پر جو اسلامی بھائی وغیرہ جا رہے ہیں تو وہ 2-3 سال کا بچہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں, تو کیا وہ اس طرح بچہ لے کر جانا ان کے لیے آزمائش کا باعث نہیں بنے گا؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجیے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, پہلے سوال پر تو ہم نے گفتگو کی ہے. جی, جس نے حج کر لیا اسے دوبارہ کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک استثناء تو موجود ہے. ٹھیک ہے, کہ نابالغی کی حالت میں اگر حج کیا ہے جی, تو بہرحال اس سے فرض حج ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر بالغ ہونے کے بعد کیا ہے, خواہ امیری تھی یا غریبی تھی, کوئی بھی کیفیت تھی, مطلق حج کیا ہے یا فرض حج کی نیت سے کیا ہے, جب بھی دوبارہ نہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہی نفل کی نیت سے ہے تو دوبارہ کرنا ہوگا استطاعت اور شرائط پائے جانے پر. ٹھیک ہے, یہ تو گیا پہلا سوال کا. دوسرا سوال تھا کہ وہ 2-3 سال کا بچہ, کیا اگر 6 مہینے کا بچہ بھی کو لے جانا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ تو نہیں اس کے اندر. ٹھیک, شریعت نے کوئی منع نہیں کیا. ٹھیک, بچہ جو ہے وہ پاس ہوگا, تھوڑی بہت کیئر کرنی پڑے گی, کوئی دقت نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بچے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک مختصر سا مدنی گلدستہ ہماری مجلس کے حوالے سے, اگر کال ہوں تو کال وہ لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ کالز بھی لیتے ہیں. ٹھیک. جی, الحمدللہ عز و جل, دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات ہیں, جس میں سے ایک شعبہ الحمدللہ مجلس حج و عمرہ ہے. خوش نصیب عاشقان رسول اس سال حج بیت اللہ کا شرف پائیں گے. دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ بھی الحمدللہ عاشقان رسول کو حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی گورنمنٹ اسکیم کے تحت حج معاونت اسکیم کے تحت الحمدللہ معاونت کی جا رہی ہے, اور آپ اسلامی بھائی وہاں بھی جا سکتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے دیگر مدنی جو مراکز ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ عز و جل حجاج کرام کی تربیت کی جائے گی, حجاج کرام کو فارم بھرنے میں معاونت کی جائے گی. اپنے ساتھ 8 عدد تصویر حج سائز کے نیلے بیک گراؤنڈ کی آپ تصویر لے جائیں. 2 عدد شناختی کارڈ صاف کاپی ہو, اور 1 عدد جو آپ کا نومینٹ ہو, یعنی آپ کے جانے کے بعد جو آپ کے پیچھے ہو, آپ کے بھائی ہو, آپ کو اور عزیز ہو, اس کی ID کارڈ لے جائیں. 3 عدد پاسپورٹ کی تصویر آپ لے جائیں گے, فوٹو کاپی. اور یہ فارم آپ انشاءاللہ عز و جل 26 اپریل تک پاکستان کی مختلف بینکوں میں بھی جمع کی جا سکتی ہے. اور جنہوں نے ابھی تک پاسپورٹ نہیں بنوایا تو وہ پاسپورٹ بنا لیں, اور اس کی سلپ جو ہے نا اپنے فارم کے ساتھ منسلک کر دیں, تو انشاءاللہ عز و جل ان کا فارم بھی حج گورنمنٹ اسکیم کے تحت انشاءاللہ عز و جل شامل ہے, قرآن دازی انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی سال حج بیت اللہ کا شرف عطا فرمائے, آمین. ماشاءاللہ. یہ ایک طریقہ کار اور ایک انداز جو ہے وہ انہوں نے بتایا. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ جو ہے وہ اس معاملے میں رہنمائی کر رہی ہے, اور ایک جو گروپس بنتے ہیں حج کے حوالے سے
کہیں کہیں ایسا ہے کہ وہ جیسے باول مدینہ میں تو ہے جی جی، باقی جگہوں کا مجھے پتہ نہیں ہے جی، کہ اب چونکہ حاجی جاتے ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انہیں بٹھا کے فارم وام بھر کے ان کو بتا کے کیا چیزیں چاہیے کیا چیزیں نہیں چاہیے کر دی جاتی ہیں. ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا. تو ان ناظرین کے لیے جن کو پتہ نہیں ہے کہ حج کے فارم کس طرح بھرے جاتے ہیں تو میں دو چار باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ فارم کوئی مشکل اور چیز نہیں ہے. بینک سے فارم ملتے ہیں, کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا اس میں پتہ ہوتا ہے اور وہاں سے معلومات حاصل کر کے فارم بھرے جا سکتے ہیں. سب سے زیادہ پیچیدگی ہوتی ہے دستاویزات کی. جی, تو پاسپورٹ بنتا ہے عام طور پر ضلع کی سطح پر بھی نہیں بنتا, شہر کی سطح پر نہیں. جیسے مثال کے طور پر پاسپورٹ جو ہے نا وہ مخصوص جگہوں میں بنتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 ضلعوں کو ملا کر ایک جگہ مقرر ہوتی ہے, وہاں پاسپورٹ بنے گا. ٹھیک ہے. تو پتہ کر لیا جائے کہ پاسپورٹ کہاں بنتا ہے. ٹھیک ہے. پاسپورٹ کس ریجن میں بن رہا ہے, کس ریجن میں بن رہا ہے, آپ جہاں رہتے ہوں تو وہاں ٹائمنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور سرکاری ٹائمنگ عام طور پر 9 بجے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں باب المدینہ میں تو 1 بجے تک ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد گیٹ بند کر دیتے ہیں. جی. جو آ چکے ہیں پھر ان کو شاید آنے نہیں دیتے, لیکن وہ جو آ چکے ہیں ان کا معاملہ 4 بجے تک چل رہا ہوتا ہے. جی. تو پاسپورٹ آفس مقررہ وقت پر جائیں. اس کے لیے ایک ڈاکومنٹ ضروری ہوتا ہے پاسپورٹ آفس کے لیے, جی, کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہو, ایسا شناختی کارڈ جو ایکسپائر نہ ہوا ہو. اپنا. ٹھیک ہے. اچھا, پاسپورٹ آفس ہماری مجلس گئی اور وہاں جا کر بھی انہوں نے کچھ تاثرات لیے. جی. تو ان لوگوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پاسپورٹ آفس والے تنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, ہم تنگ نہیں کرتے, بڑے آرام سے پاسپورٹ بن جاتا ہے. اور آج کل واقعی نظام کافی اس کا مضبوط ہوا ہے, باب المدینہ میں کافی مضبوط ہوا ہے. جی. ایجنٹ ویجنٹ کا کوئی چکر نہیں, آپ چلان فارم لیں, خود بھریں, پیسے جمع کرائیں اور اپنے ڈاکومنٹ جمع کرانے کے لیے دوسری بلڈنگ میں چلے جائیں. وہاں آپ چلتے جائیں گے آہستہ آہستہ آہستہ, ایک وقت آئے گا آپ کے ڈاکومنٹ لے لیں گے, تصویر والا لینے کے بعد آپ کو ٹوکن دے دیں گے. ٹھیک ہے. یہ ٹوکن کا مرحلہ پورا ہو گیا. یہ ٹوکن چاہیے ہوگا اس فارم کے ساتھ لگانے کے لیے, جو آپ بینک میں فارم جمع کرا رہے ہیں, یہ ٹوکن چاہیے ہوگا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور سہولت گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے. جی. سرکاری اسکیم کے اندر. جی. آپ نے فارم بینک میں دے دیا, اب آپ گورنمنٹ کی ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ جا کے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال کے آپ کا ڈیٹا کیا فیڈ ہوا ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ممکن آپ کے نام میں کوئی غلطی ہو گئی ہو. ٹھیک ہے. آپ کی ولدیت میں کوئی غلطی ہو گئی ہو, ایڈریس غلط آ گیا ہو. حکومت کی طرف سے یہ اعلامیہ ہے, اگر اس ڈیٹے کے اندر آپ کوئی کمی بیشی پاتے ہیں تو جس بینک میں آپ نے ڈیٹا فیڈ کروایا ہے آپ اس کے پاس دوبارہ جائیں, وہ دوبارہ سے وہ ڈیٹا جو ہے وہ درست کر دے گا. ٹھیک ہے. تو پھر قرآن اندازی میں یہ ہے کہ آپ کا نام آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ کار. مختلف کالز بھی ہیں ہمارے پاس اور ٹیکسٹ والا ایک حصہ ہمارا رہ گیا. جی جی, وہ بیان کر دوں. ہم نے بیان کیا کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان شرائط کو میں نے بیان کر دیا. صحیح. اب آ جائیں ان افراد کی طرف جن پر حج فرض ہو چکا ہے. صحیح. جن پر حج, جو آپ نے شروع میں تمہید باندھی تھی, جن پر حج فرض ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن پر جانا واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے, جنگ چھڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور فلائٹیں بند ہو جاتی ہیں. فلائٹیں آپریشن معطل کر دیتی ہیں ہمارے ملک میں, یہاں ہم نے جانا ہے وہاں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو فقہ نے بیان کیا کہ راستے کا جو امن ہے اگر وہ نہ ہو, جی, تو وجوب ادا جو ہے اس کی شرط نہیں پائی جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی جو ادائیگی ہے, ادائیگی کا جو واجب ہونا ہے اس میں تاخیر کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عورت پر حج فرض ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن محرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ محرم کا خرچہ اٹھا سکتی ہے. ٹھیک ہے. حج تو فرض ہو گیا اس کے اوپر. صحیح. لیکن اس کا تو جانا ہی جائز نہیں ہے بغیر محرم کے. ٹھیک ہے. ایک اضافی شرط ہے, اضافی شرط ہے. ٹھیک ہے. تو اب ادائیگی اس پر واجب نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ محرم کا خرچہ نہ ہو. بعض اوقات خرچہ ہو جائے گا, محرم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, محرم کہتے ہیں اس رشتہ دار کو جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور محرم کی جو ہے وہ
3 सूरतें बनती हैं। ठीक है। एक, महरम का रिश्ता कायम होता है नस्बी यानी खूनी रिश्ते की वजह से। ठीक है। महरम का रिश्ता ये स्क्रीन पर आ भी रहा है, नसब की वजह से जो लोग हराम होते हैं। ठीक है। जैसे बंदे के माँ बाप, बंदे के भाई बहन, ठीक है, औलाद, ठीक है, तो ये सब खूनी रिश्तेदार है। तो अब मर्द औरत का जो है वो महरम है। ठीक है। दूसरा रिश्ता बनता है दूध की वजह से। ठीक है। कम से कम 2.5 साल की मुद्दत में अगर बच्चे ने किसी औरत का दूध पिया है जी, तो वो औरत उसकी माँ बन जाएगी। उस औरत जिसका वो दूध उतरा है इसका रजाई बाप बन जाएगा। उस औरत के जो बेटे हैं इस दूध पीने वाले के भाई बहन बन जाएंगे। ये भी एक सबब है महरम बनने का। ठीक है। तीसरा जो रिश्ता बनता है वो बनता है मुसाहरत का रिश्ता। मुसाहरत, ससुराली रिश्ता। ठीक है। अगर चके महदूद है ये। ठीक है। एक औरत आई बहू बन के किसी घर में, बल्कि भले वो ना आए, निकाह हो गया। ठीक है। तो जो ससुर उसका है जी, वो उस पर जो है वो उसके अलग काम आएंगे। ठीक है। अब उसका रिश्ता एक जुदा खाना रिश्ता हो गया, वो अजनबी नहीं रहा। सही है। या हम ये फर्ज कर लेते हैं कि औरत का निकाह हो गया, रुखसती हो गई, वो आ गई, तो अब बहुत सारे ऐसे रिश्ते कायम हो जाते हैं कि जिन्हें मुसाहरत का रिश्ता कहते हैं, इसमें एक ससुर है। ठीक, सही। अच्छा, इसी तरीके से दामाद पर सास जो है वो अब हमेशा के लिए आराम हो गई। सही है। निकाह हो गया, रुखसती हो गई, हमेशा के लिए आराम हो गई। ठीक है। तो ये रिश्ता कहलाता है मुसाहरत का रिश्ता। मुसाहरत का। अच्छा, अब हज पे जो जाने का मामला है तो ये अफराद भी महरम बन सकते हैं। ठीक है। लेकिन थोड़े से एहतियात के तकाजे इन 2 रिश्तों में ज्यादा करने होते हैं पहले के मुकाबले में। सही। जो खूनी रिश्ता है वो खूनी रिश्ता बड़े पाक और साफ रिश्ता होता है। ठीक है। लेकिन जो दूसरा रिश्ता है चूंकि ये एक वास्ते का रिश्ता है, तो ये भी महरम का रिश्ता। ठीक है। तो यहाँ आजमाइशें ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ ये है कि सेपरेट रूम ना लिया जाए, ये एक एहतियात हो सकती है। ठीक है। किसी का दूध शरीक भाई है या ससुर है, औरत जवान है, ससुर जवान है, औरतें अलग रहे, मर्द अलग रहे, लेकिन जो सफर है वो उसके लिए हलाल हो जाएगा। सफर हलाल हो जाएगा, लेकिन उसकी एहतियाती तकाजे बढ़ जाएंगे, बढ़ती जाए। ठीक है। इसी तरीके से एक शर्त यह है कि औरत इद्दत में ना हो। ठीक। औरत पर हज फर्ज था, ठीक है, लेकिन शौहर का इंतकाल हो गया या उसे तलाक दे दी गई। सही। औरत इद्दत में ना हो, वाजिब होने की जो शराइत बयान कर रहा हूँ मैं। ठीक है। चौथी शर्त यह है कि कोई शख्स कैद में ना हो। सही। हज तो फर्ज है, सब कुछ है, लेकिन जेल में डाला हुआ है उसको। सही। एक 5वीं शर्त और मैं बयान कर दूं, किताबों में तो लिखी हुई नहीं है जी, लेकिन अंडरस्टूड है। किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो पासपोर्ट नहीं बनेगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा तो हज पे नहीं जाएगा। ठीक। तो ये एक उज़र है, ठीक, जिसकी वजह से ताखीर की इजाजत है। फर्ज तो हो गया, ठीक है, कभी भी नहीं बनता तो बहरहाल इसको आज बदल के लिए किसी को भेजना पड़ेगा या वसीयत करके जानी पड़ेगी, वो सूरत इख्तियार करनी पड़ेगी, ठीक है, मुतबादिल। लेकिन ऐसी चीजें आर्जी होती हैं, दस्तावेजात वाली जी, बन जाती हैं बाद में। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मौका आ जाए कि हज फर्ज हो चुका है, मौसम भी आ चुका है, लेकिन कोई ऐसा आर्जा लायक हो गया कि नहीं जा सकता, तो बहरहाल वो एक उज़र तस्वुर किया जाएगा। कॉल ले लेते हैं अगर हैं तो, काफी सारी बताया जा रहा है। ये बिल्कुल कॉल है, बताया जा रहा है हमें। रमजान शेख हिंदी से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था हजरत की बारगाह में कि क्या मैं अपने माँ बाप को हज पे भेज सकता हूँ या मुझे ही जाना चाहिए, रहनुमाई फरमा दें। हिंदी से है। देखिए, पहले तो आप अपना फैसला करें कि आपके ऊपर हज फर्ज है या नहीं है। ठीक है। दोनों सूरतें हो सकती हैं। हो सकता है इनके पास कुछ पैसे भी हों और ये मकरूज भी हों। ठीक, हो सकता है ना, दोनों बातें हो सकती है। मकरूज हैं लेकिन पैसे भी हैं, वालिदैन को भेज रहे हैं, तो कोई का बात नहीं है। सही। लेकिन अगर अपने ऊपर हज फर्ज है, सही, तो फिर वो पैसा दूसरे पर खर्च करना ये अक्लमंदी नहीं है। अपना फरीजा अदा करें। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। सर, सवाल ये है कि हम मकान के लिए पैसे जमा करते हैं, तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का मकान आता है, तो हम 3-4 लाख रुपए करके जमा करते हैं, तो वो हज का दौरानिया आ जाता है, तो उसमें क्या हमारे पास हज फर्ज हो जाएगा या मकान ले सकते? देखिए, मकान के लिए पैसे जमा किए हैं, बच्चियों के जहेज के लिए जमा किए हैं, वो मौका आ गया कि हज के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो बहरहाल उस पर हज तो फर्ज होगा। अगर वो पैसे आपने अपनी मिल्कियत में रखे, जैसे बच्चों को जहेज का मैंने कहा, जी, जहेज के लिए पैसे जमा किए, जाकर सामान उठा के बच्चों को दे दिया। ठीक है। सोना उठा के बच्चों को दे दिया। ठीक है। वैसे सोने के अलावा जो बाकी चीजें वो दी नहीं जाती बच्चियों को, उर्फ यही है हमारा। जी।
शादी के वक्त ही मिल्कियत पाई जाती है बच्चियों की। जी जी, ये हमारा तसर्रुफ की इजाजत नहीं होती जी। तो वो वालिदैन की मिल्कियत ही तस्वुर की जाती है। लेकिन बहरहाल ये है कि अगर वो दे देता है कोई, अपनी मिल्कियत में नहीं है उसकी, और फिर हज का मौसम आया और ऐसा मौसम आया कि फॉर्म भरे जा रहे हैं जी, तो उसके पास माली इस्तात नहीं रही तो इस पर फर्ज नहीं होगा। ठीक। लेकिन अगर इसके पास वो पैसे रहे अपनी मिल्कियत में जी, या सामान खरीद लिया, वो ज्यादा जरूरत है और उनकी मालियत इतनी बनती है कि हज फर्ज हो जाता है, तो बहरहाल हज पर जाना होगा। ठीक है। मतलब कुछ टेक्स्ट सवालात भी हमारे पास आए टेक्स्ट की सूरत में। एक दो सवालात हैं दिलचस्प हैं, वो पेश करता हूँ। एक तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में कितने पैसे हो तो हज फर्ज होगा, और योर प्रोग्राम इज वेरी इंफॉर्मेटिव। पाकिस्तान में सरकारी स्कीम के लिए तो देखें 2,70,000 और 80 का है, 10,000 रुपए का डिफरेंस है। कराची का चूंकि फासला कम है अरब शरीफ से, इसलिए बाबुल मदीना कहते हैं इसे। तो बहरी जहाज भी यहीं से जाते हैं और हवाई जहाज भी यहीं से जाते हैं, तो ये पैसे तो मस्ट है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी ऐसा होता है कुछ पैसे वापस मिल जाते हैं बाज़ औक़ात, ऐसा होता है। ठीक है। अब बाज़ औक़ात जो होता है डॉलर का डिफरेंस आता है या और भी कोई मामला होते होंगे, कुछ ना कुछ पैसे वापस मिल जाते हैं। तो कम से कम इतनी इस्तिताअत तो हो ना जी कि ये पैसे उसके पास हों, और उसके बाद दीगर अखराजात का भी हिसाब लगा लिया जाए। ठीक है। और फिर ये भी देख लिया जाए कि ये पैसे ज़ायद जरूरत है या नहीं। ठीक है। मुझसे अब सवाल आया कि हज के कितने फराइज हैं, ये बयान फरमाइए। 2 फर्ज बयान किए उलमा ने, लेकिन एक तरह से यूँ कह लीजिए कि 3 फर्ज हैं। ठीक है। एहराम बांधना हज का, मैदान अरफात में जाना अपने वक्त में 9 ज़ुल्हिज्जा को जोर से लेकर फजर तक, और तवाफ़ ज़ियारत, ये 3 मरकजी फर्ज बनते हैं। ठीक है। मैंने तो सवाल यूँ किया था ताकि जो पक्का हो जाए कि शवाल के बाद सिलसिला आ रहा है मदनी चैनल पर अहकाम हज। मुफ्ती अब यही नाम होगा अहकाम हज, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब होंगे और इंशाअल्लाह आपके सवालात, बल्कि उस वक्त तो आज़िमीन हज के सवालात इंशाअल्लाह लेने की कोशिश की जाएगी, उनकी तरबियत की कोशिश की जाएगी। ये सिलसिला शवाल से शुरू होगा और ज़िकत के आखिर तक जाएगा। कुछ कॉल्स हैं वो ले लेते हैं जी। मेरे 2 सवाल है। एक सवाल ये कि जो पैसे मेरे पास मौजूद है, एक बंदे के नहीं है, पूरे घर के हैं, तो क्या मुझ पर हज फर्ज है? यानी मेरे घर में एक ही जगह पैसे जमा होते हैं। और नंबर 2, मुझ पर घर का कर्जा है, यानी घर की लेडीज का मैंने गोल्ड लिया था, तो क्या मुझ पर उनको मुझे पहले लौटाना होगा, इसके बाद में हज कर सकूंगा? ठीक है, बड़ा जेन्युइन सवाल है, और वो सूरत है कि घर घर की सूरत होती है। ठीक है। देखिए, हमने तफसील से बयान किया कि हर शख्स की इनफिरादी हैसियत का एतबार है। ठीक है। आमतौर पर खवातीन के पास भी पैसे जमा हो जाते हैं, सही, मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, लेकिन वो खवातीन ऐसा नहीं करती कि अभी अपना बैंक अकाउंट जाकर खोलें। ठीक है। घर के सरबराह को दे दिए, उसके पास वो अमानतन महफूज रहे। ठीक है। उसके अकाउंट बैंक में महफूज रहे या उसके पास दस्ती सूरत में महफूज रहे। ठीक है। तो बहरहाल रकम जिसकी है मालिक तो वही होगा, जिसकी रकम है वो मालिक रहेगा। ठीक है। उन्होंने गिफ्ट कर दिया हो, तोहफे में दे दिया हो, तो ये मालिक होंगे। ऐसी सूरत नहीं है इस सवाल के अंदर जो पस मंजर बयान किया गया है। तो जिन लोगों की रकमें हैं उन्होंने अमानतन रखवाई हुई है, वो अलग कर दें। सही, मतलब फिगर के अंदर कि ये रकम मेरी नहीं है। ठीक है। दूसरा, आपने कर्जा लिया हुआ है, उसको भी अलग कर दें। ठीक है। तीसरा, आप ये करें कि इस रकम के अलावा आपके पास क्या है उसका भी हिसाब करें। सही, वो तो इन्होंने नहीं बताया ना, जब ये कारोबार करते हैं वहाँ कितना माल जमा है, अपना अकाउंट है वहाँ कितना जमा है, ठीक है, और क्या सूरत हाल है, उसको भी जमा करें, फिर ये अपना हिसाब किताब करें। ठीक। अगली कॉल दीजिए। मेरा मुफ्ती साहब दी बारगाह च सवाल है कि अगर कोई बंदा हज करने वास्ते जाना चाहता है तो क्या किसी की इजाजत जरूरी है ਉਹਦੇ वास्ते या अपनी मर्जी नाल हज कर सकता है? ठीक है जी। हज फर्ज जदों हो जाता है तो हज वास्ते जाना लाजमी है, ते जरूरी है। अलबत्ता बरकत दे वास्ते वालदेन दी इजाजत लेवे एदी ताकीद हैगी। मतलब वालदेन अगर इजाजत ना भी दें फर्ज हज के लिए जी, तो भी बहरहाल हज पर तो जाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करे कि जो ना वो इजाजत ले ले। ठीक है, और राजी करके ही जाएं जी, और मिल भी जाती है इजाजत। अगली कॉल दीजिए। कराची से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि अगर नाबालिग बच्चा हज पर जाता है तो क्या उसको भी हाजी कहा जाएगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نابالغ کا جو عمل ہے نا جی بڑا قیمتی ہوتا ہے. قیمتی ہوتا بہت قیمتی ہوتا ہے. کس اعتبار سے مفتی؟ نہ اس کی خطا پہ گرفت، ٹھیک ہے، نہ اس پہ کوئی دم، نہ اس پہ کوئی کوتاہی کا الزام، ٹھیک ہے، نہ اس پہ جو ہے کوئی لازم کچھ نہیں ہے، کوئی جرمانہ. ٹھیک ہے. اس کی عبادت تو ایک طرح سے سیدھی عبادت ہے، ستھری ہے، ستھری عبادت ہے. ماشاء اللہ. تو نابالغ کو بلا شبہ حاجی کہا جا سکتا ہے، لیکن یعنی اس نے حج کی سعادت تو حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، اس کا عمل تو قبول ہے نا. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ فقہا نے لکھا ہوگا جی نابالغ اگر قرآن حفظ کرے تو اس کو حافظ نہ کہا جائے، بالغ کرے تو اس کو حافظ کہا جائے. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے، عمل مقبول ہے. جس وصف سے وہ متصف ہوا ہے بہرحال وہ حاجی تو ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس نے اپنا فرض حج ادا کیا ہے وہ ایک جداگانہ حاجی ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ جو حج بدل کرے اسے حاجی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس نے اپنے لیے تو عمل کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نے تو دوسرے کے لیے عمل کیا ہے. تو مفتی ایک سوال، اپنا عمل تو پایا ہی نہیں گیا اس کا. دوسرے کی طرف یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ فرض حج بدل کی صورت پائی گئی. ٹھیک ہے. مطلب حج بدل جو کرنے جا رہا ہے تو پھر کیا اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اس بات کو بیان کرے کہ میں حج بدل کرنے جا رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا کہ حج بدل کچھ معاملات میں بالکل جداگانہ چیزیں اس میں ایڈ ہوتی ہیں. اس کو تلبیہ ہی سے سٹارٹ لینا پڑے گا. ٹھیک کہ میں فلاں کی طرف سے لبیک کہتا ہوں، اللہ فلاں کی طرف سے احرام مانتا ہوں. وہ تو نمائندہ کسی اور کا بن کر آیا ہوا ہے. ٹھیک. تو پھر یہاں وہی بات عرض کروں گا میں کہ واقعتاً حج بدل جو ہے یہ ایک مطلب تھوڑا زیادہ محتاط رویہ اس کے لیے درکار ہے. تو اس میں احتیاط کی جائے، اور دعوت اسلامی جو سروس پرووائڈ کر دی اس سے بھی آپ جو ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لبیک 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 لا شریک لک لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك